استغفار کا معنی کیا ہے، استغفار کی تعریف کیا ہے. مطلب ہم سنتے آئے استغفار کرو استغفار کرو، تو استغفار کا معنی کیا ہے؟ استغفار کے معنی ہے مغفرت طلب کرنا، اور مغفرت کہتے ہیں گناہ کے شر سے بچنے کو. استغفار کا معنی کیا ہے؟ مغفرت طلب کرنا، اور مغفرت کیا ہے؟ گناہ کے شر سے بچنا. اور مغفرت پردہ پوشی سے اوپر ایک زائد چیز ہے، اس لیے کہ مغفرت کا معنی ہے گناہ کے شر سے بچا جائے، اس طرح سے کہ بندے کو اس پر سزا نہ ملے، یعنی ایسا معاف کر دے اللہ تعالیٰ کہ اس پر کوئی سزا نہیں ہو، کوئی پکڑ نہیں ہو. اس لیے جس کے گناہ کو بخش دیا گیا ہے اس پر اسے سزا نہیں دی جائے گی، لیکن صرف پردہ پوشی پر اس کو باطن میں سزا ملے گی. یعنی ایک گناہ وہ ہے کہ جو اللہ تعالیٰ کیا کریں گے، پردہ تو ڈال دیں گے لیکن اندر اندر اس کی سزا ملے گی. لیکن مغفرت ایسی معافی ہے کہ نہ صرف پردہ ڈال دیں گے بلکہ اس کو معاف بھی کر دیں گے اللہ تعالیٰ. اور جس شخص کو کسی باطنی یا ظاہری گناہوں پر سزا دی گئی تو اس کو بخشا نہیں جائے گا. اور گناہوں سے مغفرت اس وقت ہوتی ہے جب اس کے گناہوں کی وجہ سے اس کو مستحق سزا نہ دی جائے. مسلمان اور اس کے رب کے درمیان استغفار کی کیا اہمیت ہے؟ اسلام میں استغفار کی بڑی اہمیت ہے. یقیناً قرآن کریم میں بہت ساری آیتیں موجود ہیں جو مغفرت و استغفار کے بارے میں بتاتی ہے. کچھ آیتیں اس کے بارے میں حکم دیتی ہیں، کچھ اس کے طلب کے بارے میں ہے، اور کچھ اس کی تعریف کے بارے میں ہے. جیسے کہ سورہ نساء آیت نمبر 106 میں اللہ تعالیٰ فرماتے وَاسْتَغْفِرِ اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ، اور اللہ سے بخشش مانگو، بے شک اللہ تعالیٰ بخشش کرنے والے مہربان ہیں. پھر سورہ مزمل میں وَاسْتَغْفِرُ اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ، اور اللہ تعالیٰ سے بخشش طلب کرتے رہو، یقیناً اللہ تعالیٰ بخشنے والے مہربان ہیں. ان کے علاوہ بھی بے شمار دوسری آیت و احادیث میں ہیں جو استغفار کی اہمیت واضح کرتی ہے اور اللہ کے یہاں اس کے ثواب اور بندے کی ضرورت کو بیان کرتی ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے بے شک میرے دل پر پردہ سا آ جاتا ہے اور میں اللہ سے دن میں 100 مرتبہ استغفار کرتا ہوں. یعنی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو ہر وقت اللہ کا ذکر کرنے والے ہیں وہ کیا کہہ رہے ہیں کہ میرے دل پر بھی کبھی کبھی پردہ آ جاتا ہے کسی گناہ کا یا کسی چیز کا، تو میں دن میں کثرت سے یعنی کم سے کم 100 مرتبہ استغفار کرتا ہوں. اور ایک جگہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، اگر تم لوگ گناہ نہ کرو تو اللہ تعالیٰ تم لوگوں کو ختم کر کے کسی دوسری قوم کو لائیں گے اور وہ لوگ گناہ کر کے اللہ تعالیٰ سے استغفار کریں گے اور اللہ ان کی مغفرت فرمائیں گے. یعنی اللہ تعالیٰ کو معافی مانگنا اتنا پسند ہے کہ اگر ایک قوم اتنی سدھر جاتی ہے، اتنی شریف ہو جاتی ہے کہ کوئی برائی نہیں کرتی ہے، اور ظاہر ہے کہ گناہ نہیں کرے گی تو معافی بھی نہیں مانگے گی، تو اللہ تعالیٰ کیا کریں گے اس کو قوم کو لے جائیں گے یعنی ختم کر دیں گے یا جو بھی، اور ایسے لوگ لائیں گے جو گناہ کریں گے اور استغفار کریں گے. اس کا مطلب یہ نہیں کہ گناہ کو پسندیدہ قرار دیا گیا، اس کا مطلب یہ ہے کہ استغفار کو اللہ تعالیٰ کتنا پسند کرتے ہیں. استغفار کے بہت سارے فائدے ہیں لیکن چند ہم لوگ دیکھتے ہیں کہ نمبر 1 گناہوں کی بخشش. بس جس شخص نے اپنے گناہ کا اعتراف کر لیا اس کو معاف کر دیا گیا. تو استغفار کا نمبر 1 فائدہ کیا ہے کہ گناہ معاف ہو جاتے ہیں، گناہ کی بخشش ہو جاتی ہے. نمبر 2 اللہ کی رضا اور اس کی محبت حاصل ہوتی ہے. بس استغفار اہم امور میں سے جن کے ذریعے سے بندہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی خوشنودی اور محبت کو پا لیتا ہے. نمبر 3 اللہ عز و جل کی رحمت کا نزول. اللہ تعالیٰ نے خود فرمایا ہے لولا تستغفرون اللہ لعلکم ترحمون، سورہ نمل آیت نمبر 46. تم اللہ تعالیٰ سے استغفار کیوں نہیں کرتے تاکہ تم پر رحم کیا جائے. چوتھا ہے عذاب کا ٹل جانا، یعنی استغفار کرنے سے اللہ تعالیٰ اپنے عذاب کو ٹال دیتے ہیں. سورہ انفال آیت نمبر 33 اس کی دلیل ہے وما کان اللہ لیعذبہم وانت فیہم وما کان اللہ معذبہم وہم یستغفرون. اور اللہ تعالیٰ ایسا نہ کریں گے کہ ان میں آپ کے ہوتے ہوئے ان کو عذاب دیا جائے، اور اللہ ان کو عذاب نہیں دیں گے اس حالت میں کہ وہ استغفار بھی کرتے رہتے ہیں. تو چوتھی کیا ہے کہ عذاب ٹل جاتا ہے استغفار کرنے سے. نمبر 5 ہے بہت زیادہ خیر و برکت کا ہونا، بہت زیادہ خیر و برکت کا ہونا. اس کی دلیل ہے سورہ ہود آیت نمبر 52.
وَيَا قَوْمِ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ ثُمَّ تُوبُوا إِلَيْهِ يُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا وَيَزِدْكُمْ قُوَّةً إِلَىٰ قُوَّتِكُمْ. اے میری قوم، تم اپنے پالنے والے سے اپنی تقصیروں کی معافی مانگتے رہو، اپنے گناہوں کی، اور اس کی جناب میں توبہ کرو تاکہ وہ برسنے والے بادل تم پر بھیج دے اور تمہاری طاقت پر مزید طاقت بڑھا دے. تو یہ دلیل ہے. اسی طرح سورہ نوح کی ہے آیت نمبر 10 سے 12 تک. چھٹے نمبر پر استغفار دلوں کو روشن اور ظاہر کرتا ہے. یعنی دل میں ایک روشنی، ایک سکون، ایک راحت نصیب ہوتی ہے. چھٹیا کیا ہے نمبر؟ استغفار گناہوں کو مٹاتا ہے اور دلوں پر لگے ہوئے گناہ اور معاصی کے میل کچل کو صاف کرتا ہے. اس کی دلیل نہیں ہے. نمبر 7، استغفار بندے کے لیے ہمیشہ ضرورت کی چیز ہے. کیسے؟ وہ دن اور رات کے ہر وقت، ہر لمحہ میں اس کا محتاج ہوتا ہے، بلکہ وہ اپنے اقوال و افعال میں ہمیشہ اس کا مستر ہوتا ہے، اور اپنے حاضر و غائب ہونے میں بھی، کیونکہ اس میں بہت ساری مصلحتیں ہیں جو کہ بھلائیوں کو اکٹھا کرتی ہیں اور نقصان دینے والی چیزوں کو دور کرتی ہیں، اور ایمان، یقینی اور بدنی قلبی اعمال میں طاقت، قوت بڑھانے کا طلب کرتی ہے. استغفار حق گوئی اور بردباری عطا کرتا ہے. اس کو ایکسپلین کیسے کریں گے؟ اس لیے جو شخص یہ پسند کرے کہ وہ اللہ سے بردباری کا معاملہ کرے، تو اس کے لیے مناسب ہے کہ وہ استغفار سے مزین ہو، کیونکہ استغفار بندے کو بردباری اور وقار کا عادی بناتا ہے، اور اس سے زبان صحیح رہتی ہے، اور اسے حق گوئی اور حق بیانی کا عادی بناتا ہے. نمبر 9 ہے استغفار سے کثرت عبادت اور دنیا میں زہد و تقوی پیدا ہوتا ہے. استغفار سے کیا ہوتا ہے؟ کثرت عبادت، یعنی عبادت کی کثرت کا شوق ہوتا ہے، اور دنیا میں زہد و تقوی پیدا ہوتا ہے، یعنی وہ پھر ہر چیز سے بچتا ہے. جب اللہ سے معافی مانگتا رہتا ہے گویا وہ ہر چیز سے بچتا ہے. بس استغفار کے لیے ندامت، توبہ ضروری ہے، اور یہ عبادات کے اندر زبانی مطلوب ہے. اب اس کی دلیل ملتی ہے سورہ ہود آیت نمبر 114. 9 نمبر کی جو یہ ہے فائدہ، اس کی دلیل کیا ہے؟ سورہ ہود آیت نمبر 114، ان الحسنات یذہبن السیئات، کہ بے شک نیکیاں کیا ہوتی ہے؟ گناہوں کو مٹا دیتی ہے، گناہوں کو لے جانے کا سبب بنتی ہے. اور 10واں ہے استغفار سے گناہ مٹتے ہیں اور درجات بلند ہوتے ہیں. استغفار سے گناہ مٹتے ہیں اور درجات بلند ہوتے ہیں. اس کی دلیل ہے سورہ نساء آیت نمبر 110، وَمَن يَعْمَلْ سُوءًا أَوْ يَظْلِمْ نَفْسَهُ ثُمَّ يَسْتَغْفِرِ اللَّهُ يَجِدْ لَهُ غَفُورًا رَحِيمًا. جو شخص کوئی برائی کرے یا اپنی جان پر ظلم کرے، پھر اللہ تعالیٰ سے استغفار کرے، تو وہ اللہ کو بخشنے والا اور مہربانی کرنے والا پائے گا. اور ایک اور اسی کی دلیل ہے 10 نمبر کی سورہ تحریم آیت نمبر 8، یا ایھا الذین آمنوا الی اللہ توبۃ نصوحا عسیٰ ربکم ان یکفر عنکم سیئاتکم ویدخلکم جنات تجری من تحتہا الانہار. تو استغفار کیا ہے؟ درجات کی بلندی کا سبب ہے. سورہ تحریم آیت نمبر 8. نمبر 11، استغفار سے روزی میں کشادگی اور مال و اولاد میں بڑھوتری ہوتی ہے، برکت ہوتی ہے. استغفار کرنے سے روزی میں کشادگی اور مال و اولاد میں برکت ہوتی ہے. جیسے کہ اس کی دلیل ہے سورہ نوح آیت نمبر 10 سے 12. سورہ نوح آیت نمبر 10 سے 12، فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا يُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَارًا. یہ اس کی دلیل ہے. دوسری جگہ سورہ ہود آیت نمبر 3،
سورہ ہود آیت نمبر 3. پھر استغفار کا 12واں فائدہ، استغفار بدن میں طاقت اور قوت پیدا کرنے کا سبب بنتا ہے. استغفار بدن میں طاقت اور قوت پیدا کرنے کا سبب بنتا ہے. اس کی دلیل دیکھو سورہ ہود آیت نمبر 52. وَيَا قَوْمِ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ ثُمَّ تُوبُوا إِلَيْهِ يُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا وَيَزِدْكُمْ قُوَّةً إِلَىٰ قُوَّتِكُمْ وَلَا تَتَوَلَّوْا مُجْرِمِينَ. 13 نمبر پر ہے استغفار کا فائدہ، استغفار بلاؤں اور مصیبتوں کو دور کرنے کا سبب ہے. استغفار بلاؤں اور مصیبتوں، یعنی مصیبت اب تک وہ آ نہیں رہی ہے اس پر، اور وہ پہلے سے ہی روزانہ اس کی روٹین میں ہے استغفار کرنا، تو اب بلا اور مصیبت جو آنے والی ہے اس سے کیا ہوتی ہے، ٹل جاتی ہے اس کے صدقہ کرنے کی وجہ سے، اس سے استغفار کرنے کی وجہ سے. تو بلاؤں مصیبتوں کو دور کرنے کا سبب بنتا ہے استغفار. دلیل ہے اس کی سورہ شورا آیت نمبر 30. سورہ شورا آیت نمبر 30 اور سورہ آراف آیت نمبر 168. پھر 14 نمبر پر ہے استغفار دل میں روشنی پیدا کرنے اور اس کو صاف ستھرا کرنے کا سبب ہے. استغفار دل میں روشنی پیدا کرنے اور اس کو صاف ستھرا کرنے کا سبب ہے. اب اس میں دلیل جو ہے وہ قرآن سے نہیں ہے، حدیث سے ہے. ان المؤمن اذا اذنب دنیا کانت نقتہ، یعنی معنی کیا ہے کہ بے شک مومن جب کوئی گناہ کا کام کرتا ہے تو اس کے دل میں ایک کالا سا داغ لگ جاتا ہے، اور جب وہ توبہ استغفار کرتا ہے اور اس سے باز آ جاتا ہے تو اس کا دل صاف اور روشن ہو جاتا ہے. اگر وہ زیادہ گناہ کرتا ہے تو وہ داغ بڑھتا جاتا ہے اور اس کے دل پر غالب آ جاتا ہے اور دل پر زنگ لگ جاتا ہے، جس کا ذکر اللہ نے قرآن کریم میں کیا ہے. کیوں نہیں بلکہ ان کے دلوں پر ان کے اعمال کی وجہ سے زنگ چڑھ گیا ہے. اس لیے استغفار دل پر لگے ہوئے داغ اور گناہ و معاصی کی وجہ سے لگے ہوئے زنگ کو دھو ڈالتا ہے. پھر 15 نمبر پر ہے استغفار کا فائدہ، استغفار بندے کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی محبت کی طرف کھینچ لاتا ہے. استغفار بندے کو اللہ تعالیٰ کی محبت کی طرف کھینچ کر لاتا ہے. سورہ بقرہ آیت نمبر 222. ان اللہ یحب التوابین ویحب المتطہرین. اللہ توبہ کرنے والوں اور پاک رہنے والوں کو پسند کرتے ہیں. تو اللہ کی پسندیدہ بندہ بننے کا نسخہ جو ہے وہ کیا ہے، کثرت سے استغفار. اب لکھیں گے ہم لوگ، یہ تو فائدے ہوئے 15. اب لکھیں گے استغفار کی شرطیں کیا ہے، یعنی کیا شرط ہے جو پوری کریں گے تو ہمارا استغفار اللہ کے یہاں قابل قبول ہوگا. استغفار کی کئی شرطیں ہیں جن کا پایا جانا ضروری ہے تاکہ مغفرت کو حاصل کیا جائے. وہ شرطیں کیا ہیں وہ خالی لکھو. ٹائٹل کیا ڈالیں گے، استغفار کی شرطیں. نمبر 1، اللہ تعالیٰ کے لیے دل میں اخلاص کا ہونا اور اس کا حاضر ہونا. اللہ تعالیٰ کے لیے دل میں اخلاص کا ہونا اور اس کا حاضر ہونا، اس لیے کہ اخلاص تمام طاعت کے قبول ہونے کا اساس ہے. اور دل کے لیے ضروری ہے کہ وہ عاجزی اور انکساری کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی طرف متوجہ ہو، اور وہ کلمات کے جن کا زبان سے ورد وہ کر رہا ہے اس کے لیے دل حاضر ہو. اور ضروری ہے کہ دل میں ان تمام جملوں کو یقین، اقبال اور خشوع و خضوع کے ساتھ سمجھنے والا ہو. پھر دوسری شرط کیا ہے کہ گناہوں کو دوبارہ نہ کرنے کا پختہ عزم کرنا. گناہ کو دوبارہ نہ کرنے کا دل میں پختہ عزم کرنا.
اور استغفار کرنے والے کے لیے ضروری ہے کہ وہ ان تمام گناہوں سے مکمل طور پر باز آ جائے جن کا وہ ارتکاب کرتا رہا، یعنی جن کا وہ کرتا رہا ہے گناہ، اب اس کو چھوڑ دیں۔ اس کی دلیل ہے سورہ آل عمران آیت نمبر 135، وَلَمْ يُصِرُّوا عَلَىٰ مَا فَعَلُوا وَهُمْ يَعْلَمُونَ، اور وہ لوگ باوجود علم کے کسی برے کام پر اڑے نہیں رہتے۔ اور فضیل بن ایاز کہتے ہیں بغیر گناہ سے باز آئے ہوئے کا استغفار جھوٹے لوگوں کی توبہ ہے، یعنی گناہ تو نہیں چھوڑ رہا ہے لیکن استغفار بھی کر رہا ہے، تو وہ جھوٹا ہے، دراصل اللہ کے ساتھ سچا نہیں ہے۔ ادھر گناہ کر رہا ہے، ادھر معافی مانگ رہا ہے، پھر گناہ کر رہا ہے۔ تیسرا شرط ہے یہ استغفار دل کی تصدیق اور ثواب و یقین کے ساتھ ہو، اور اطاعت و نیکیوں کے کرنے کی طرف متوجہ ہو، یعنی سچائی کے ساتھ اللہ سے استغفار کرے، یہ نہیں کہ بس ایسے ہی جیسے عادت ہو گئی ہے اللہ میری توبہ، اللہ تعالیٰ معاف کرو، اللہ تعالیٰ معاف کرو، اور اس کے بعد کیا کرے، وہ گناہ پر گناہ کرتا رہے۔ استغفار دل کی تصدیق اور ثواب و یقین کے ساتھ ہو، لیکن اس کا بدلہ بھی اللہ تعالیٰ دیں گے، یہ بھی یقین ہو، اور اطاعت اور نیکیوں کے کرنے کی طرف متوجہ ہو، یعنی پھر اللہ تعالیٰ کی اطاعت بھی کرے۔ استغفار کر کے گناہ چھوڑ چکا ہے تو اب اللہ تعالیٰ کی اطاعت کی طرف اپنے آپ کو لگائے۔ پھر استغفار کے آداب ہیں، ابھی تک ہم لوگوں نے استغفار کے فائدے، استغفار کی شرطیں، اب استغفار کے آداب۔ استغفار کے آداب کیا کیا ہیں؟ نمبر 1، پاکی حاصل کرنا، جیسے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص کوئی گناہ کرے پھر اچھی طرح وضو کرے اور اللہ عز و جل سے اپنے گناہوں کی بخشش چاہے تو اللہ تعالیٰ اس کو بخش دیتے ہیں۔ تو پاکیزگی، گناہ سے پاکیزگی کیسے حاصل کی جائے گی؟ کہ صلاۃ التوبہ پڑھ کر، یعنی وضو کرے اور پھر اللہ تعالیٰ سے معافی مانگے، یعنی نماز کے ذریعے، تو اللہ تعالیٰ اس کو بخش دیں گے۔ اور اس کی دلیل ہے سورہ آل عمران 135، والذین اذا فعلوا فاحشۃ او ظلموا انفسهم ذکروا اللہ فاستغفروا لذنوبهم ومن یغفر الذنوب الا اللہ۔ دوسرا ادب ہے استغفار کا افضل وقتوں کا اختیار کرنا، یعنی کب پسندیدہ کہا گیا ہے کہ اس وقت کثرت سے استغفار کیا جائے، اس وقت کا پابندی کرنا، کیونکہ مناسب وقت کے اختیار کرنے سے دل حاضر رہتا ہے اور اس میں خشوع و خضوع پیدا ہوتا ہے۔ اور افضل وقت ہے رات کا آخری حصہ۔ افضل وقت کون سا ہے؟ رات کا آخری حصہ۔ رات کے آخری حصے میں استغفار کرنے والوں کی اللہ نے خود تعریف کی ہے سورہ آل عمران آیت نمبر 17 میں، والمستغفرین بالاسحار، اور وہ پچھلی رات کو بخشش مانگنے والے لوگ ہیں۔ 3 نمبر پر ہے ادب میں سے، استغفار کے آداب میں سے کثرت سے استغفار کرنا۔ اور کثرت سے استغفار کرنا، اور اس کی بہت ساری آیتیں بھی ہیں قرآن سے اور بہت ساری احادیث سے بھی دلیل ہے۔ نمبر 4 ہے کہ استغفار کو اپنے تمام امور کے آخر میں رکھنا، استغفار کو اپنے تمام امور کے تمام کاموں کے آخر میں رکھنا، یعنی استغفار سے دعا ختم کرنا، جیسے کہ عبداللہ بن عباس سے سورہ اذا جاء نصر اللہ والفتح سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی موت کے قریب آنے کا استنباط کیا گیا، اس لیے کہ اس صورت کے اندر آپ کو استغفار تسبیح کا حکم دیا گیا ہے۔ جیسے ہے نا پڑھتے ہیں ہم فقلت یہ اذا جاء نصر اللہ والفتح ورأیت الناس يدخلون فی دین اللہ افواجا فسبح بحمد ربک واستغفرہ انہ کان توابا۔ تو اپنے استغفار کو آخر میں رکھنا، جیسے ہم لوگ جب بھی مجلس کا اختتام ہوتا ہے تو ہم کیا دعا پڑھتے ہیں؟ استغفار کی دعا پڑھتے ہیں،
سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک. تو یہ کیا کیا تمام اس میں کہ اللہ تعالیٰ یہ جو نیکیاں ہم نے کی ہیں اس میں کوئی غلطی، کوئی کوتاہی، کوئی کمی رہ گئی ہو تو اللہ تعالیٰ معاف کرو. تو یہ چیز ہم لوگوں کے اندر کوئی بھی کام ہم کر رہے ہیں نا اس کے آخر میں استغفار، جیسے اب بیٹھ کے نماز پڑھ رہے ہیں، نماز سے اٹھنے لگے تو پڑھ لیں. اسی طرح قرآن پڑھ رہے ہیں، قرآن پڑھ کے اٹھنے لگے تو پڑھ لیں. کسی کو صدقہ دے کر لوٹ رہے ہیں اس وقت پڑھ لیں کہ اللہ تعالیٰ اگر میرے دل میں ذرا سا بھی اس میں ریاکاری آ گئی ہو، دکھایا آ گیا ہو، یا کوئی چیز ایسی ہے جو دینے والے کو بری لگی ہو، اللہ تعالیٰ اس سے میں معافی مانگتی ہوں. تو یہ استغفار کو اسی لیے تمام امور کے آخر میں رکھنا یہ معنی ہے. جیسے ہم لوگ نماز مکمل ہوتی ہے تو کیا کہتے ہیں؟ 3 مرتبہ اللہ اکبر اور 3 مرتبہ استغفر اللہ استغفر اللہ. 1 مرتبہ اللہ اکبر اور 3 مرتبہ استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ. کہ اللہ تعالیٰ یہ کام جو ہم نے کیا ہے نماز، یہ کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ قبول کر لیجئے، اس میں کوتاہی کمی جو بھی ہوگی اس کو پوری کیجیے. اب ہے استغفار کے اوقات اور مقامات. استغفار کے اوقات اور مقامات یعنی کون سی جگہ اور کون سے وقت ہم دعا کریں، استغفار کریں. وہ اوقات اور جگہ کہ جن میں استغفار کرنا مستحب ہے، پسندیدہ ہے. اگرچہ توبہ کے دروازے ہر وقت کھلے رہتے ہیں، جیسا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، بلا شبہ توبہ کا دروازہ کھلا ہوا ہے، اس کو بند نہیں کیا جائے گا جب تک کہ سورج مغرب سے طلوع نہ ہو، یا دوسری جگہ جیسے بتایا گیا کہ جب تک کہ اس کی موت کا گھرگرا نہیں آئے تب تک کے لیے اس کے لیے توبہ کے دروازے کھلے ہیں. لیکن وہ اوقات جو دوسرے اوقات سے زیادہ بہترین ہیں اور وہ جگہیں کہ جن میں دعائیں جلدی قبول ہوتی ہیں، ان میں سے چند اوقات ہے، جیسے کہ سحری کا وقت. ابھی ہم لوگوں نے دلیل دیکھی نا آل عمران کی آیت نمبر 17، والمستغفرین بالاسحار. تو رات کی آخری گھڑی یعنی کچھ نہ کچھ رات کا حصہ نماز پڑھ لیے، سب کچھ کر لیے، اب اذان ہونے کے لیے ٹائم ہے، 5 منٹ ہے، 7 منٹ ہے، 10 منٹ ہے، اور ہم نماز کے انتظار میں بیٹھے ہیں تو استغفار شروع کر دیں. کیونکہ رات کی جو عبادت کی گئی ہے اس کو معافی کا ذریعہ ہے، اور اللہ تعالیٰ کو محبوب ہے وہ وقت جو یہ رات کی آخری گھڑی. اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا فرمان ہے سورہ زاریات آیت نمبر 18 میں، وَبِالْأَسْحَارِ هُمْ يَسْتَغْفِرُونَ، اور وہ لوگ بوقت سحر استغفار کیا کرتے ہیں. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرا رب رات کے آخر تہائی حصے میں ہر رات دنیا سے قریب والے آسمان پر نازل ہوتے ہیں اور کہتے ہیں کون ہے جو مجھے پکارے اور دعا کرے اور میں اس کی دعا کو قبول کروں، کون ہے جو مجھ سے سوال کرے اور میں اسے عطا کروں، اور کون ہے جو مجھ سے مغفرت طلب کرے اور مجھے بخش دوں. اور انہی اوقات میں سے یہ ہے کہ نماز کے دوران اور اس کے فوراً بعد استغفار کرنا، اور انہی میں سے یہ ہے کہ تکبیر تحریمہ اور سورہ فاتحہ کے درمیان دعا کا پڑھنا، اور انہی میں یہ دعا پڑھنا اللہم باعد بینی، جیسے ہم لوگ شروع کرتے ہیں نا اللہم باعد بینی، یہ بھی کیا ہے؟ استغفار کی ایک دعا ہے. اللہم باعد بینی و بین خطایایا کما بعدت بین المشرق والمغرب، اللہم نقنی من خطایایا کما ینقی الثوب الابیض من الدنس، اللہم اغسلنی من الخطایا بالثلج والماء والبرد. اللہ میرے گناہوں کے درمیان مشرق و مغرب کی دوری فرما دیجئے. اے اللہ مجھے میرے گناہوں سے سفید کپڑے کی طرح پاک کر دیجئے. اے اللہ میرے گناہ پانی اور برف اور اولوں سے دھو دیجئے. جیسے کہ ہم لوگوں نے ٹائٹل کیا دیکھا، کون سے وقت اور کون سی جگہ. تو یہ جگہ کون سی ہے کہ اسٹارٹ کرنے جا رہے ہیں ابھی ہم نماز سورہ فاتحہ اور اس سے پہلے. اور استفتاح کی دعاؤں میں سے ایک یہ بھی ہے جسے بڑا استغفار کہا جاتا ہے، جو صحیح مسلم میں علی رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب نماز کے لیے کھڑے ہوتے تھے تو کہتے تھے وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض حنیفا وما انا من المشرکین ان صلاتی ونسکی ومحیای ومماتی للہ رب العالمین لا شریک لہ وبذلک امرت وانا اول المسلمین اللہم انت الملک لا الہ الا انت ربی وانا عبدک ظلمت نفسی واعترفت بذنبی فاغفر لی ذنوبی جميعا انہ لا یغفر الذنوب الا انت واہدنی لاحسن الاخلاق لا یہدی لاحسنها الا انت واصرف عنی سیئها لا یصرف عنی سیئها الا انت لبیک وسعدیک والخیر کلہ بیدیک والشر لیس الیک انا بک والیک تبارکت
وتعالیت استغفرک واتوب الیک، یعنی کئی دعاؤں کو یہاں پر جمع کیا گیا ایک ساتھ استغفار کی شکل میں۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشہد اور سلام پھیرنے کے درمیان آخری جو دعا پڑھتے تھے وہ کیا پڑھتے تھے؟ یعنی تشہد پڑھ لیے، سلام پھیرنے جا رہے ہیں، اب آخری دعا جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پڑھتے تھے وہ کیا تھی؟ اللہم اغفر لی ما قدمت وما اخرت وما اسررت وما اعلنت وما اسرفت وما انت اعلم به منی انت المقدم وانت المؤخر لا الہ الا انت۔ اور مسلم کی دوسری حدیث میں روایت ہے کہ جب آپ سلام پھیرتے تو اس وقت یہ دعا پڑھتے، یعنی دونوں طرح سے ہے، تشہد سے پہلے بھی اور تشہد کے بعد بھی، دونوں طرح سے یہ دعا ہے اللہم اغفر لی ما قدمت وما اخرت۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم رکوع میں بھی استغفار پڑھتے تھے، کیسے؟ سبحان ربی العظیم سبحان ربی العظیم سبحان ربی العظیم کے بعد سبحانک اللہم ربنا وبحمدک اللہم اغفر لی۔ اور انہی اوقات و جگہ میں سے سجدے کے دوران استغفار کرنا بھی ثابت ہے، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے صحیح حدیث میں وارد ہے کہ بندہ اپنے رب سے سب سے زیادہ قریب سجدے کی حالت میں ہوتا ہے، اس لیے اس میں زیادہ دعا کیا کرو۔ اسی لیے آپ لوگوں کو میں ہمیشہ شوق دلاتی ہوں، اور اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے، اللہ کی مہربانی سے خود بھی کوشش کرتے ہیں کہ زیادہ سے زیادہ سجدوں میں ہم لمبی دعائیں مانگیں، کیونکہ اللہ کے قریب ہوتے ہیں، اللہ تعالیٰ کے قدموں میں ہم پڑے ہوئے ہوتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ سب سے زیادہ اس وقت دعا قبول کرتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے سجدے میں یہ دعا پڑھتے تھے اللہم اغفر لی ذنبی کلہ دقہ وجلہ واولہ وآخرہ وعلانیتہ وسرہ، اے اللہ میرے تمام گناہ چھوٹے بڑے اور اگلے پچھلے ظاہر اور پوشیدہ کو بخش دیجیے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم دونوں سجدوں کے درمیان بھی استغفار کرتے تھے، جیسے ہے نا اللہم اغفر لی ورحمنی وجبرنی وارزقنی وعافنی واہدنی رب اغفر لی جو پڑھا کرتے تھے۔ اور ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا آپ مجھے کوئی ایسی دعا سکھائیے جسے میں اپنی نماز میں پڑھوں، تو آپ نے ان کو سکھایا کہ پڑھا کرو اللہم انی ظلمت نفسی ظلما کثیرا ولا یغفر الذنوب الا انت فاغفر لی مغفرۃ من عندک وارحمنی انک انت الغفور الرحیم۔ یہ والی دعا تو تقریباً سبھی کو یاد ہوگی انشاءاللہ۔ اور صحیح مسلم میں صوبان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث میں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب اپنی نماز سے فارغ ہوتے تو 3 مرتبہ اللہ تعالیٰ سے استغفار کہتے اور کہتے اللہ اکبر زور سے، اور پھر اس کے بعد استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ، اس کے بعد کہتے اللہم انت السلام ومنک السلام تبارکت یا ذا الجلال والاکرام۔ یہ ساری چیزیں ہماری عبادت کو خوبصورت کرنے کا طریقہ بتا رہی ہے۔ ولید کہتے ہیں کہ میں نے اوزاعی سے کہا استغفار کا کیا طریقہ ہے، تو انہوں نے کہا تم کہو استغفر اللہ استغفر اللہ۔ اس لیے مسلمان کو معلوم ہونا چاہیے کہ استغفار تکبیر تحریمہ کے بعد سے لے کر نماز کے ختم ہونے تک نمازی کے ساتھ ساتھ رہتا ہے، بلکہ نماز کے ختم ہونے کے بعد بھی ہے۔ اسی طرح تمام کاموں سے فارغ ہونے کے بعد استغفار کرنا جائز و مشروع ہے۔ یعنی کہیں مجلس میں ہم لوگ گئے ہیں، شادی بیاہ میں گئے، گیٹ ٹوگیدر میں گئے، کہیں بھی گئے، اب ظاہر ہے کہ بہت سی جگہ ہم نہ چاہتے ہوئے بھی کچھ نہ کچھ کوئی آ گئی پرانی جاننے والی، اس کے ساتھ بات نکلی، غیبت ہو گئی، کچھ اور ہو گیا، بے پردگی ہو گئی، یا جو بھی ہو گئی، یا کوئی بھی ایسا گناہ جو ہم نے جان بوجھ کر نہیں کیا، انجانے میں ہم سے ہو گیا۔ اب اس مجلس سے نکلتے ہوئے کیا کریں کہ ایک اس کا ریمائنڈ ہونے کا طریقہ ہے کہ کارڈ بنا لیں۔ آپ پرس تو ضرور کھولتے ہیں ہر جگہ، کارڈ بنا لیں جس میں یہ دعا لکھی ہو سبحانک اللہم وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک۔ آپ وہ کھولیں گے آپ کو یاد آئے گا اچھا مجھے یہاں سے جاتے ہوئے کچھ نہیں، تو آپ اپنا نقاب اس میں رکھتے ہیں وہ نکالتے ہیں، یا کچھ نہیں ہے تو پرس کھولتے ہیں کوئی پیسہ نکالنے کے لیے یا کچھ بھی چیز کے لیے، آپ پرس ضرور کھولتے ہیں، تو وہ اس کو کارڈ موجود ہوگا تو آپ کو کیا یاد رہے گا کہ اب مجھے یہ دعا مجلس کے آخر میں پڑھنا ہے، کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پسند کیا ہے اور جائز اور مشروع ہے، اس لیے کاموں کا استغفار سے ختم کیا جائے۔ اسی طرح مجلس سے استغفار سے ختم کی جائے۔ سنن ابو داؤد میں ابو برزہ اسلمی بیان کرتے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب مجلس سے کھڑے ہونے کا ارادہ کرتے تو کہتے سبحانک اللہم وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک۔ کتنی چھوٹی سی دعا ہے، اور اس کا معنی کے ساتھ لکھ لیں کارڈ پر، اے اللہ آپ کی ذات پاک ہے، آپ تعریف کے لائق ہیں، میں گواہی دیتا ہوں کہ آپ کے سوا کوئی حقیقی معبود نہیں ہے، میں آپ سے مغفرت طلب کرتا ہوں، آپ سے توبہ کرتا ہوں۔ اتنے میں ایک آدمی نے کہا اللہ کے رسول پہلے تو آپ یہ نہیں کہتے تھے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ کفارہ ہے ان کاموں کا جو مجلس میں ہوتی ہے،
یعنی پہلے میں نہیں کہتا لیکن اب مجھے حکم دیا گیا کہ اس مجلس کا کفارہ ادا کرو. تو کفارہ کیسے ادا کیا جائے؟ ان دعاؤں کو پڑھ کر. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب بیت الخلاء سے نکلتے تھے تو کہتے تھے غفرانک، وہاں بھی استغفار کر رہے ہیں. غفرانک، اے اللہ میں آپ کی مغفرت کا طالب ہوں. اور سلام سے پہلے والی ابو بکر کے اس میں بھی پڑھ چکے. پھر حج جو ہے عبادت، حج کی حالت میں بھی استغفار، جیسے کہ سورہ بقرہ آیت نمبر 199 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ثم افیدوا من حیث افاض الناس واستغفروا اللہ ان اللہ غفور رحیم. پھر تم اس جگہ سے لوٹو جس جگہ سے سب لوگ لوٹتے ہیں اور اللہ تعالیٰ سے بخشش طلب کرتے رہو، یقیناً اللہ تعالیٰ بخشنے والے مہربان ہیں. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی زندگی کے آخری ایام میں سورہ نصر کے نازل ہونے کے بعد اپنے رکوع اور سجدے میں یہ دعا پڑھتے تھے سبحانک اللہم ربنا و بحمدک اللہم اغفر لی. یعنی آپ کو حکم دیا گیا ہے کہ اب موت تک کا آپ کو کیا کرنا ہے؟ اللہ سے کثرت سے استغفار کرنا ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو لازم کر لیا تھا کہ اپنی رکوع اور سجدے میں ہمیشہ کیا پڑھتے تھے؟ صرف سبحان ربی العظیم یا سبحان ربی الاعلیٰ نہیں پڑھتے تھے، بلکہ سبحانک اللہم ربنا و بحمدک اللہم اغفر لی. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی وفات کے وقت یہ کہہ رہے تھے اللہم اغفر لی وارحمنی والحقنی بالرفیق الاعلیٰ. اے اللہ آپ مجھے بخش دیجئے، مجھ پر رحم کیجئے اور مجھے رفیق اعلیٰ کے ساتھ ملا دیجئے. اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے نوح علیہ السلام کا ذکر کیا، اور سورۃ نوح کے آخر میں ان کی قوم کے ڈوب کر ہلاک ہونے کا ذکر کرنے کے بعد نوح علیہ السلام کا قول ذکر کیا ہے کہ رب اغفر لی ولی والدی ولمن دخل بیتی مؤمنا والمؤمنین والمؤمنات ولا تزد الظالمین الا تبارا. اے میرے رب مجھے اور میرے ماں باپ اور جو بھی ایمان والے مرد اور عورتیں ہیں میرے گھر میں آئے اور تمام مومن مردوں اور عورتوں کو بخش دیجیے اور کافروں کو سوائے بربادی کے اور کسی بات میں نہ بڑھائیے. اسی طرح ہر گناہ کے بعد استغفار کرنا واجب ہے. یعنی جب بھی کوئی گناہ ہو جائے اللہ تعالیٰ سے معافی مانگے. اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے سورہ نساء آیت نمبر 110 اور سورہ ہود آیت نمبر 114. اور بخاری و مسلم میں سیدنا عبداللہ بن مسعود بیان کرتے ہیں کہ ایک آدمی نے کسی عورت کا بوسہ لے لیا اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ کر اس کا ذکر کیا تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے آیت نازل کر دی. یعنی اللہ سے سوال، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا کہ اب میں کیا کروں، مجھ سے یہ گناہ ہو گیا ہے. تو اللہ تعالیٰ نے آیت اتار دی، آیت نمبر 114 واقم الصلاۃ طرفی النہار وزلفا من اللیل ان الحسنات یذہبن السیئات ذلک ذکری للذاکرین. دن کے دونوں حصوں میں نماز قائم رکھ اور رات کی کئی گھڑیوں میں بھی یقیناً نیکیاں برائیوں کو دور کر دیتی. یہ نصیحت پکڑنے والوں کے لیے نصیحت ہے. یعنی گناہ ہو گیا ہے تو ایک تو استغفار کر لو اور ایک کوئی نہ کوئی نیکی کر لو جس کی وجہ سے وہ گناہ پورے کی طرح مٹا دیے جائیں. پھر عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ اس آدمی نے کہا اے اللہ کے رسول کیا یہ صرف میرے لیے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں بلکہ میری امت کا جو بھی شخص ایسا کرے ان سب کے لیے. اور یہ یونس علیہ السلام ہیں کہ جن کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا ہے سورہ انبیاء آیت نمبر 87 اذ ذهب مغاضبا فظن ان لن تقدر علیہ فنادى في الظلمات. مچھلی والے سیدنا یونس کو یاد کرو جب وہ غصے سے چل دیے اور خیال کیا کہ ہم اسے نہ پکڑ سکیں گے، بالآخر وہ اندھیروں میں کے اندر سے انہوں نے ہم کو پکارا. اور جب اللہ نے اپنے حکم صادر کرنے کے بعد مومن مردوں اور مومنہ عورتوں کو نگاہ نیچی کرنے کا حکم دیا تو فرمایا سورہ نور آیت نمبر 31 وَتُوبُوا إِلَى اللَّهِ جَمِيعًا آیت المؤمنون لعلکم تفلحون. اے مسلمانوں تم سب کے سب اللہ کی جناب میں توبہ کرو تاکہ تم نجات پاؤ. اور سورہ مائدہ آیت نمبر 39 میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا جو شخص اپنے گناہ کے بعد توبہ کرے اور اصلاح کر لے تو اللہ تعالیٰ کی رحمت کے ساتھ اس کی طرف لوٹتا ہے. قابل ذکر بات یہ ہے کہ ہر وہ شخص جس نے گناہ کیے ہیں اسے چاہیے کہ خاص کر کے اس گناہ سے اور عام طور پر تمام گناہوں سے استغفار کرنے میں جلدی کرے تاکہ جب وہ اپنے رب سے ملاقات کرے تو گناہوں سے صاف ستھرا اور ہلکا پھلکا اس کے نیکیاں اس کے گناہوں پر غالب آ جائے. سورج اور چاند کے گہن کے وقت بھی استغفار کرنا یعنی پسندیدہ ہے، اس لیے کہ یہ دونوں اللہ تعالیٰ کی نشانیوں میں سے نشانیاں ہیں. ان کے ذریعے سے اللہ اپنے بندوں کو خبردار کرتے ہیں. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے جب تم لوگ ایسی چیزیں دیکھو تو
اللہ کے ذکر اور سے دعا استغفار کرنے میں خوف کرو اور فریاد کرو. یعنی کوئی بھی عذاب کی چیزیں، کہیں قحط آ گیا، کہیں سیلاب آ گیا ہے، چاند گہن آ گیا ہے، سورج گہن آ گیا ہے، تو اللہ کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے. اور یہ ہم کو تنبیہ کرنے کے لیے آئی ہے کہ دیکھو ان پر مصیبت آئی ہے، تم پر بھی آ سکتی ہے، اس لیے اس سے پہلے ہی استغفار کر لو. تو ایسی چیزیں دیکھ کر جو ہماری فطرت سے الگ چیز ہے، اس کو دیکھ کر حسرت سے کیا کرنا چاہیے؟ استغفر اللہ، استغفر اللہ، استغفر اللہ. اللہ تعالیٰ ہم کو معاف کرے. اور انہی اوقات میں سے جن میں استغفار کرنا مشروع مستحب ہے کہ جب آدمی اپنے بستر پر رات میں کروٹ بدلے، وہ بھی جگہ اور وقت پسندیدہ ہے. جب رات میں نیند نہیں آ رہی ہے یا کروٹ بدل رہا ہے تو اس وقت دعا کرے. صحیح بخاری میں سیدنا عبادہ بن ثابت بیان کرتے ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص رات میں نیند میں بولتے ہوئے بیدار ہوا اور کہے، یعنی وہ نیند اس کی کھل گئی اور وہ بیدار ہو گیا، اب وہ کیا دعا پڑھے؟ لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر، الحمد للہ، سبحان اللہ، ولا الہ الا اللہ، واللہ اکبر، ولا حول ولا قوت. اور پھر کہے اللہم اغفر لی. یا جو بھی دعا کرے اس کی دعا قبول کی جائے گی. اگر وہ وضو کر کے نماز شروع کرے تو اللہ تعالیٰ اس کی نماز کو بھی قبول کریں گے. اور اسی طرح رات میں تہجد کی نماز کے وقت استغفار کرنا مشروع ہے. بخاری و مسلم میں عبداللہ بن عباس بیان کرتے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب رات میں تہجد کی نماز کے لیے کھڑے ہوتے تو آپ کہتے تھے اللہم لک الحمد انت قیم السماوات والارض ومن فیہن ولک الحمد انت نور السماوات والارض ومن فیہن. طویل دعا ہے، اس میں استغفار بھی ہے. اسی طرح وہ تمام اوقات جن میں دعا کرنا مستحب ہے ان میں استغفار کرنا چاہیے، اس لیے کہ استغفار دعا کی قسموں میں سے ایک قسم ہے اور ایسی دعا ہے کہ اس میں اللہ سبحانہ و تعالی سے مغفرت طلب کی جاتی ہے. مناسب یہ ہے کہ اسی طریقے کو اپنایا جائے، اگرچہ توبہ کرنے والوں کے لیے مجال ہر وقت مفتوح ہے، جیسا کہ پیچھے بیان ہو چکا ہے. اور اس لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سورج کے مغرب سے طلوع ہونے تک ہر رات اللہ تعالیٰ اپنا ہاتھ پھیلاتے ہیں تاکہ دن بھر گناہ کرنے والا رات کو توبہ کر لے، اور اسی طرح دن کو ہاتھ پھیلاتے ہیں تاکہ رات بھر گناہ کرنے والا توبہ کر لے. اور اسی طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا قول اس اعرابی کے لیے جس نے کسی چیز کے بارے میں سوال کیا جو اسی کے تعلق سے تھی، تو آپ نے اس سے کہا تمہاری زبان ہمیشہ اللہ کے ذکر سے تر رہنی چاہیے. قرآن کریم میں بھی کئی ہم لوگوں کو دعا استغفاری والی ملتی ہے، جیسے سورہ بقرہ آیت نمبر 285 سمعنا واطعنا غفرانک ربنا والیک المصیر. اور رات کو جو دعا پڑھتے ہیں ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا واخطانا، اس میں بھی استغفار. پھر اسی طرح سورہ آل عمران ربنا اننا آمنا فاغفر لنا ذنوبنا وقنا عذاب النار، ربنا کی جو آپ نے دعائیں یاد کی ہیں اس میں بہت ساری دعائیں ایسی ہیں جو استغفار والی ہیں. پھر اسی طرح اللہ تعالیٰ نے جو بہت ساری آیتیں ہیں جن کو ہم لوگ پیچھے کوٹ کر چکے ہیں، وہی سب جیسے سورہ یوسف میں ہم نے پڑھا ہے آیت نمبر 97 قال سوف استغفر لکم ربی انہ هو الغفور الرحیم. جب بھائیوں نے شرمندگی دکھائی تو کیا کہا یوسف علیہ السلام نے کہ میں عنقریب تمہارے لیے اللہ تعالیٰ سے تمہارے لیے بخشش مانگوں گا. اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی بہت ساری دعائیں ہم کو سکھائی ہیں، اس میں سے کچھ تو ہم کو یاد ہونا چاہیے استغفار کے لیے، جیسے کہ صبح شام کے اذکار میں استغفار کے بعض کلمات جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے وارد ہیں اور جو دن رات میں پیش آنے والے ہیں، انہی میں سے یہ ہے کہ جسے بلال بن یسار بن زید نے بیان کیا ہے. وہ کہتے ہیں کہ مجھ سے میرے باپ نے میرے دادا کے واسطے سے بیان کیا، انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہتے ہوئے سنا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو کوئی یہ کہے استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ غفر له وان کان فر من الزحف. جو شخص کہے میں اس ذات سے بخشش طلب کرتا ہوں جس کے سوا کوئی دوسرا معبود نہیں، اور وہ خود بخود قائم زندہ رہنے والا ہے، اور اسی سے توبہ کرتا ہوں تو اس کو بخش دیا جاتا ہے اگرچہ وہ لڑائی کے میدان سے بھاگ جائے. یعنی لڑائی کے میدان سے بھاگنا بھی کیا ہے؟ کبیرہ گناہوں میں سے ہے. لیکن اگر وہ استغفار کرتا ہے اور اگر وہ بھاگ بھی گیا گناہ سے یعنی لڑائی سے تو اللہ تعالیٰ اس کو معاف کر دیں گے. تو کیا ہے؟ استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ. پھر اسی طرح ہم لوگ جو صبح شام کے اذکار میں پڑھتے ہیں سید الاستغفار، الحمدللہ سب کو یاد ہوگی انشاءاللہ، ہے نا؟ اللہم انت ربی لا الہ الا انت خلقتنی
وانا عبدک وانا علی عہدک. پھر اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم پڑھتے تھے رب اغفر لی وتب علی انک انت التواب الرحیم. پھر ابو بکر کی رضی اللہ عنہ کی دعا اللہم انی ظلمت نفسی. پھر اسی طرح اکثر آپ صلی اللہ علیہ وسلم پڑھا کرتے تھے. سیدہ عائشہ بیان کرتی ہے اللہ کے رسول اپنی وفات سے پہلے یہی پڑھا کرتے تھے سبحان اللہ و بحمدہ استغفر اللہ واتوب الیہ. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے اللہم اغفر لی خطیئتی وجہلی واسرافی فی امری وما انت اعلم بہ منی اللہم اغفر لی حزلی وجدی وخطئی وعمدی وکل ذلک عندی. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے اللہم اغفر لی ذنبی ووسع لی داری وبارک لی فی رزقی. یعنی کتنی اچھی دعا ہے. اے اللہ میرے گناہ بخش دیجیے، میرا گھر کشادہ کر دیجیے اور میرے رزق میں برکت دیجیے. یعنی معافی بھی مانگ لیے، گھر بھی برکت ہو گئی اور ہمارے رزق میں بھی برکت ہو گئی. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے اللہم انا نسألک موجبات رحمتک وعزائم مغفرتک والسلامۃ من کل اثم والغنیمۃ من کل بر والفوز بالجنۃ والنجاۃ من النار. اللہ میں آپ سے آپ کی رحمت و مغفرت کو واجب کرنے والے اسباب اور تمام گناہوں سے محفوظ رہنے، ہر نیکی کو غنیمت جاننے، جنت کی کامیابی اور دوزخ کی آگ سے نجات حاصل کرنا چاہتے ہیں. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تھے اللہم اغفر لی ذنوبی وخطایا کلھا. اللہم انی، یعنی اتنی بڑی اگر نئی دعائیں یاد ہو رہی ہے زیادہ تو چھوٹی چھوٹی دعائیں جیسے اللہم اغفر لی ما قدمت وما اخرت وما اسررت وما علمت انت المقدم انت المؤخر لا الہ الا انت. تشہد میں بھی پڑھتے تھے آپ اور اس کے بعد بھی پڑھتے تھے. پھر استغفار کے بھی درجات ہیں. کون سے درجات ہیں؟ کہ پہلا درجہ کیا ہے؟ زبان سے استغفار کرنا، جس کے بے شمار فائدے اور برکتیں ہیں. زبانی استغفار کی برکت سے ہی دلی استغفار ہوتا ہے. اس لیے اللہ کریم و غفار سے دعا کی قبولیت کی امید ہوتی ہے. اور اس کا ایک فائدہ یہ بھی ہے کہ یہ خاموشی سے بہتر ہے. یعنی چپ چاپ آپ کہیں بیٹھے ہیں، اس کے بجائے کچھ نہیں تو استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ کرتے رہے. اور اسی بنا پر بندہ بھلی بات کہنے اور بھلا کام کرنے اور بھلے امور پر استقلال کی عادت پکڑتا ہے. برائی اور اس کے اسباب سے دور رہتا ہے، بلکہ وہ بری چیزوں پر غصہ ہوتا ہے اور تل ملا اٹھتا ہے. جو شخص استغفر اللہ کہتا ہے اور توبہ نہیں کرتا تو اگر اللہ تعالیٰ اس کو قبول کر لیتا ہے اور اسے معاف کر دیتا ہے، مگر چونکہ یہ ہمیں معلوم نہیں ہے اس لیے اس کی توبہ درست نہیں. جب اس بات کو جان گئے تو یہ بھی جان لو کہ بندہ جب استغفر اللہ کہتا ہے اور دل سے اپنے گناہوں کو نہیں چھوڑتا تو گویا کہ وہ یہ کہتا ہے کہ میں تجھ سے سوال تو کرتا ہوں، مجھے بخش دے. اس لیے اگر وہ اچھا ہے تو اس کے لیے قبولیت کی امید کی جا سکتی ہے. اور جو لوگ کہتے ہیں یہ جھوٹے لوگوں کی توبہ ہے، تو اس سے مقصود حقیقی توبہ نہیں، جبکہ بعض لوگوں کو خیال ہے اور یہی سچ بھی ہے کیونکہ گناہ پر اسرار کے ساتھ توبہ نہیں، یعنی گناہ پر گناہ کیے جا رہا ہے اور استغفار کر رہے ہیں تو اس کی سچی توبہ نہیں ہے بلکہ جھوٹوں کی توبہ ہے. بہرحال زبانی استغفار جیسی بھی ہو ہر اعتبار سے بہتر ہے. وہاں اگر یہ استغفار غافل دل سے ہے تو یہ کہ سود مند بلکہ غیر مقبول ہے. یعنی اگر غافل دل خالی استغفر استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ لیکن اس کا دل حاضر نہیں کہ اس کی زبان سے کیا کہہ رہا ہے تو پھر یہ غیر مقبول ہے. جیسا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے جان لو کہ اللہ تعالیٰ غافل بے پرواہ دل سے دعا کو قبول نہیں کرتے. اسی طرح استغفار کا دوسرا درجہ ہے کہ دل سے استغفار کرنا، جو حقیقت میں مطلوب ہوتا ہے. یہی استغفار دلوں کی گندگی سے صفائی لانے میں سبب سے زیادہ مؤثر ہے. اس استغفار میں بہت زیادہ فائدہ اور اجر و ثواب، نفع اور نتیجہ خیزی ہوتی ہے. اس سے تکلیف، پریشانی، غم و اندو دور ہوتے ہیں اور مطلوب و مقصود حاصل ہوتا ہے. اس کی وجہ سے رحمتیں اور برکتیں نازل ہوتی ہیں اور آفات و مصیبت دور ہو جاتے ہیں اور اس کا فائدہ تمام مخلوقات کو پہنچتا ہے. تیسرا درجہ ہے زبان اور دل دونوں سے استغفار کرنا، جو کہ کامل فضیلت والا ہوتا ہے. اس استغفار کے ذریعے انسان کے تمام فضائل اکٹھے ہو جاتے ہیں، جسم اور دل دونوں درست ہو جاتے ہیں. یہی کامیاب اور بھلائی کا سرچشمہ ہے، بلکہ یہی سب سے زیادہ سود مند اور جمع برکات ہے اور اسی سے فیض و کرم کے دریا بہتے ہیں. اسی کی وجہ سے رحمت و مغفرت نازل ہوتی ہے، نیکیاں دگنی ہوتی ہیں، برائیاں مٹتی ہیں اور درجات بلند ہوتے ہیں. اسی کی وجہ سے اعمال و اطاعت کی صفائی ہوتی ہے. یہی خوشی کا سرچشمہ اور آئینہ دل کا ثقیل ہے. اس کے ذریعے سے گناہوں اور عیوب سے کامل صفائی حاصل ہوتی ہے اور غیب کے پردوں کی نقاب کشائی تک پہنچایا جاتا ہے.
یہی ہر مقصود میں اضافے کا موجب ہے اور اسی سے درجات بلند ہوتے ہیں، اسی سے مصیبتوں سے چھٹکارا ملتا ہے اور تمام مخلوقات کے رزق میں اضافہ ہوتا ہے۔ یعنی استغفار کرنا کوئی معمولی بات نہیں کہ خالی گناہ معاف ہوئے، بلکہ رزق میں برکت، اپنی اولاد میں برکت، اپنے گھروں میں برکت، اپنے گناہ کی بخشش، یہ ساری چیزیں اس کے فائدے ہیں۔ اور استغفار کی بہت زیادہ فضیلت بیان کی گئی ہے۔ علقمہ اسود کا بیان ہے کہ وہ کہتے ہیں عبداللہ بن مسعود نے کہا کہ قرآن شریف میں 2 آیتیں ایسی ہیں جو بھی بندہ کوئی گناہ کرے اور ان کو پڑھے پھر اللہ تعالیٰ سے استغفار کرے تو اللہ تعالیٰ اس کو بخش دیں گے۔ جیسے کہ اللہ تعالیٰ نے سورہ آل عمران آیت نمبر 135 میں فرمایا والذین اذا فعلوا فاحشۃ او ظلموا، کوئی بھی کیسا بھی گناہ اس نے کیا ہے اور وہ اللہ تعالیٰ سے گناہ کی بخشش مانگتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو ضرور بخش دیتے ہیں۔ اور اسی طرح جو شخص کثرت سے استغفار کرے تو اللہ تعالیٰ اس کا ہر ایک رنج اور غم دور کر دیں گے اور ہر تکلیف سے اس کو نجات دیں گے اور اس کو ایسی جگہ سے رزق دیں گے جہاں سے اس نے سوچا بھی نہیں ہوگا۔ پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حالت تھی جبکہ آپ کے اگلے اور پچھلے گناہ معاف تھے، تو پھر بھی کہہ رہے ہیں میں اللہ تعالیٰ سے دن میں 70 مرتبہ سے زیادہ توبہ و استغفار کرتا ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرے دل پر پردہ سا آ جاتا ہے اور میں اللہ سے دن میں 100 مرتبہ بخشی، یعنی کہیں 70 مرتبہ کا آتا ہے ذکر اور کہیں 100 مرتبہ کا۔ پھر اسی طرح جو شخص اپنے بستر پر آتے وقت کہے استغفر اللہ سے واتوب الیک تک 3 بار کہے تو اللہ تعالیٰ اس کی گناہ بخش دیتے ہیں، اگرچہ اس کے گناہ سمندر کے جھاگ کے برابر یا ٹیلوں کی ریت کے برابر ہو یا درخت کے پتوں کے برابر ہو یا دنیا کے برابر ہو۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دوسری حدیث میں فرمایا، حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے کہ میں اپنے اہل و عیال بال بچوں کے لیے بڑا بدزبان تھا، یعنی بہت بد اخلاق تھا اپنے گھر والوں کے لیے۔ تو ایک دن میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا، اے اللہ کے رسول مجھے ڈر ہے کہ میری زبان مجھے جہنم میں نہ ڈال دے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تو استغفار کیوں نہیں کرتا؟ میں تو ایک دن میں 100 مرتبہ سے زیادہ استغفار کرتا ہوں۔ اور سیدہ عائشہ کہتی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے فرمایا یہ کہ جب تو کسی گناہ کے قریب ہو تو اللہ تعالیٰ سے توبہ استغفار کر، کیونکہ توبہ گناہ سے شرم کرنے اور استغفار کرنے سے قبول ہوتی ہے۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم استغفار میں کہتے تھے اللہم اغفر لی خطیئتی وجالی واسرافی فی امری وما انت اعلم بہ منی، اللہم اغفر لی حزلی وجدی، جو ہم لوگوں نے یاد کیا الحمدللہ۔ پھر علی رضی اللہ عنہ کہتے کہ میں ایسا آدمی تھا کہ جب کوئی حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے سنتا تھا کہ جس سے اللہ تعالیٰ نے مجھے جیسا چاہا اس سے فائدہ پہنچایا، اور صحابہ میں سے جب کوئی مجھ سے یہ حدیث بیان کرتا تھا تو میں اس سے قسم لیتا تھا، اور جب قسم لیتا تھا تو میں اس کی تصدیق کرتا تھا۔ علی رضی اللہ عنہ کہتے ہیں مجھے ابو بکر نے خبر دی اور انہوں نے سچ کہا کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہتے ہوئے سنا، جب کوئی بندہ کوئی گناہ کر بیٹھتا ہے پس اگر وہ اچھی طرح وضو کر کے اور کھڑے ہو کر 2 رکعت نماز پڑھتا ہے اور پھر اللہ تعالیٰ سے استغفار کرتا ہے تو اللہ اس کے گناہوں کو بخش دیتے ہیں۔ تو معافی کا طریقہ کیا ہے استغفار کا؟ کہ اگر بڑا کبیرہ گناہ ہو گیا ہے، چھوٹے موٹے گناہ تو یہ کہ استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو واتوب الیہ، اور صبح شام کے اذکار اس میں۔ لیکن بڑا کوئی کبیرہ گناہ ہو گیا ہے، اب کیا کرے کہ وضو کرے اچھی طریقے سے اور صلاۃ التوبہ پڑھے اور اللہ تعالیٰ سے معافی مانگی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کو سکھایا تھا۔ پھر اللہ تعالیٰ کے فرمان کی تلاوت کی، یعنی کہ سورہ آل عمران کی، اور اسی طرح سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے بیان کیا کہ آپ نے فرمایا بے شک مومن جب کوئی گناہ کا کام کرتا ہے تو اس کے دل میں کالا سا داغ لگ جاتا ہے، اور جب وہ توبہ استغفار کرتا ہے تو اس کا دل صاف اور شفاف ہو جاتا ہے۔ اگر وہ زیادہ گناہ کرتا ہے تو وہ داغ زیادہ ہوتا جاتا ہے اور یہاں تک کہ اس کا دل بالکل سیاہ آلود ہوتا ہے، یعنی دھو نہیں رہا ہے، ویسے ہی ہے۔ مثلاً ایک سفید چادر ہے، اس کے اوپر کوئی ایک چیز گر گئی، اگر آپ نے اس کو پکڑ کر دھویا نہیں، اب دوسرا آیا اس نے کوئی اور چیز گرا دی، تیسرا آیا، اب وہ وائٹ کلر کہاں گیا پتہ نہیں چلے گا، سب اس کے اوپر الگ الگ کلر کے داغ آ گئے۔ اسی طرح دل ایک نقطہ لگا ایک گناہ پر، اس نے معافی نہیں مانگی، دوسرا گناہ کیا تو دوسرا نقطہ لگ گیا، تیسرا گناہ کیا دوسرا،
نقطہ پھیلتے 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 پورے دل کو اپنی لپیٹ میں لے لیتا ہے، یہاں تک کہ دل سیاہ ہو جاتا ہے. اور پھر اسی کو اللہ تعالیٰ نے فرمایا قرآن میں، ختم اللہ علی قلوبہم، پھر اللہ ان کے دلوں پر مہر لگا دیتے ہیں کہ پھر ان کو توبہ کی توفیق ہی نصیب نہیں، کیونکہ انہوں نے ہوش ہی نہیں آیا کہ ہم سے گناہ پر گناہ ہو رہا ہے اور وہ اللہ سے معافی مانگتے ہیں. سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ بیان کرتے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بے شک اللہ سبحانہ و تعالیٰ بندے کا جنت میں درجہ بلند کرتے ہیں، اونچا مقام اس کو عطا کرتے ہیں. تو وہ بندہ کہتا ہے اے میرے رب یہ مقام کیسے تو مجھے عطا کر رہا ہے؟ تو اللہ تعالیٰ فرماتے تیرے لیے تیرے بچے کے استغفار کرنے کی وجہ سے، یعنی تیری اولاد تیرے مرنے کے بعد تیرے لیے استغفار کی دعا کر رہی ہے. جیسے ہم لوگ پڑھتے ہیں نا، رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، اللہم اغفر لہم وارحمہم، اللہ تعالیٰ ہمارے والدین کی مغفرت عطا فرمائے، ان کے درجات. تو ہماری یہ دعا پڑھنے سے ان کے درجات بلند ہوتے ہیں. اور وہ حیرت سے پوچھتے ہیں یا رب ہم تو دنیا سے آگے اب کوئی عمل تو نہیں کر رہے، اچانک درجہ کیسے بلند ہو گیا؟ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے فرمایا جاتا ہے کہ دنیا میں تیری اولاد تیرے لیے استغفار کر رہی ہے. اللہ کرے ہماری اولادیں ہمارے لیے ایسی بنے اور ہم اپنے ماں باپ کے لیے ایسے بنے یا رب. سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا بیان کرتی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تھے، دعا کیا کرتے تھے، اللہم اجعلنی من الذین اذا احسنوا تبشروا واذا اساءوا واستغفروا، اے اللہ مجھ کو ان لوگوں میں سے کر دیجئے جو نیک کام کرتے ہیں تو خوش ہوتے ہیں، اور جب برا کام ان سے ہو جاتا ہے تو استغفار کرتے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب بندہ گناہ کرتا ہے اور گناہ کرنے کے بعد کہتا ہے اللہ مجھے بخش دیجئے، تو اللہ عز و جل فرماتے کہ میرے بندے نے گناہ کیا، پھر اس کا اعتراف کیا کہ میرا ایک رب ہے جو گناہ پر مواخذہ بھی کر سکتا ہے اور گناہ کو بخشنے والے بھی ہیں، تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اے میرے بندے تو جو چاہے کر، میں نے تجھ کو بخش دیا. اتنی بڑی بات ہے نا، جو جی میں کر لیکن میں نے تجھے معاف کر دیا. اس کا مطلب یہ نہیں کہ اب معافی ہو گئی ہے تو ہمیشہ مانگتے ہی رہیں. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص گناہ کرنے پر اڑے نہیں اور اللہ تعالیٰ سے استغفار کرے، اگرچہ وہ دن میں 70 مرتبہ گناہ کرے تو اللہ تعالیٰ اس کو معاف کر دیں گے. یعنی انسان خطا کار ہے، وہ گناہ یعنی توبہ کرتا ہے، اس کے بعد پھر اس سے گناہ ہو جاتا ہے، پھر وہ توبہ کرتا ہے، پھر گناہ ہو جاتا ہے. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ سبحانہ و تعالیٰ حدیث قدسی میں فرما رہے ہیں اگرچہ وہ دن میں 70 مرتبہ بھی گناہ کرے اور 70 بار بھی مجھ سے معافی مانگے، میں اس کو معاف کر دوں گا. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بے شک ایک آدمی جس نے بھلائی کا کام کبھی نہیں کیا، وہ آسمان کی طرف نظر اٹھا کر کہتا ہے کہ بے شک میرا ایک رب ہے، اے میرے رب مجھے بخش دے، تو اللہ عز و جل فرماتے ہیں کہ جا میں نے تجھے بخش دیا. اب یہ ساری زندگی کوئی نیکی کا کام نہیں کر رہا ہے، لیکن اس کو کسی دن ایسی احساس ہو جاتا ہے کہ میرا رب ہے، اور وہ اللہ کی طرف ہاتھ اٹھا کر کہتا ہے یا رب مجھے بخش دیجئے. فقال ان لی ربا یا رب فاغفر لی، فقال اللہ عز و جل قد غفرت لک، بلا شبہ میں نے تجھے بخش دیا. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ شخص جس نے کوئی گناہ کیا اور یہ اعتراف کیا کہ اللہ کو اس کے گناہ کے بارے میں خبر ہے، تو اللہ اس شخص کو بخش دیتے ہیں اگرچہ وہ استغفار نہ بھی کرے. یعنی گناہوں کا اعتراف کرنا بھی کیا ہے، اللہ تعالیٰ سے معافی مانگنے کی ایک شکل ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھ سے یہ گناہ ہو گیا ہے. اب آگے یہ نہیں کہہ رہا اللہ مجھے معاف کر دو، لیکن اللہ تعالیٰ پھر بھی اس کو معاف کر دے، کیونکہ اس کی گناہ کی اعتراف کیا ہے، وہ ایک استغفار کی شکل ہو گئی کہ اس کو احساس ہو گیا کہ مجھ سے گناہ ہو گیا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اے میرے بندوں تم سب کے سب گناہ گار ہو مگر وہ شخص کے جسے میں نے معاف کر دیا، بس تم لوگ بخشش طلب کرو، میں تم لوگوں کو بخش دوں گا. اور جس شخص نے یہ اعتراف کر لیا کہ میں اسے بخشنے کی طاقت رکھتا ہوں تو میں نے اسے بخش دیا، اور یہ میرے لیے کوئی بڑی بات نہیں ہے. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس شخص نے یہ کہا اے اللہ آپ کی ذات پاک ہے، میں نے اپنے نفس پر ظلم کیا، سبحانک ظلمت نفسی وعملت سوءا، اور میں نے برا کام کیا، تو میں تو مجھے بخش دے، کیونکہ آپ کے سوا کوئی دوسرا نہیں جو گناہوں کو بخشے. تو اس کے گناہ بخش دیے جاتے ہیں اگرچہ اس کے گناہ چونٹیوں کے رینگنے کی جگہ کی طرح ہو. یعنی اتنی باریک سی بھی جگہ کا وہ اگر وہ ہو تو وہاں سے بھی اس کی مغفرت ہو جاتی ہے، اس کے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں. اور بیان کیا گیا کہ سب سے افضل استغفار کیا ہے، سب کو یاد ہے نا، وہ سب سے افضل استغفار سید الاستغفار، صبح شام کے اذکار میں تو ہم مانگتے ہی ہیں
لیکن سجدوں میں سے کوئی ایک سجدے میں ضرور یہ دعا مانگنا چاہیے، اور اگر اس کے ساتھ مانگے اللہ مغفر لی ما قدمت وما اخرت وما اسررت وما اعلنت، اس کے ساتھ یہ تو ایک پورا سجدہ ہمارا استغفار کا ہو جاتا ہے الحمدللہ۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قسم ہے اس ذات کی جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، اگر تم گناہ نہ کرو تو البتہ اللہ تعالیٰ تم کو فنا کر کے ایسے لوگوں کو پیدا کریں گے جو گناہ کریں گے پھر اس سے بخشش مانگیں گے، پھر اللہ تعالیٰ ان کو بخش دیں گے اور معاف کر دیں گے۔ یعنی اللہ تعالیٰ کو گناہ کو کی بخشش کرنا اتنا پسندیدہ ہے کہ اگر کوئی انسان مثلاً سارے کے سارے متقی پرہیزگار بن جائے اور کوئی بھی گناہ نہیں کرے تو پھر بھی اللہ تعالیٰ اس ایسی قوم لے کر آئیں گے جو گناہ کریں گے اور اللہ سے معافی مانگیں گے، اللہ ان کو بخش دیں گے۔ تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے؟ اس کا مطلب یہ نہیں کہ گناہ کرنا اللہ کو پسند ہے، نہیں، گناہ تو ہوں گے فطرتاً، انسان ہو تم، کوئی بھی معصوم نہیں ہے سوائے اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی ذات اور انبیاءوں کے، لیکن پھر بھی اللہ تعالیٰ کو پسند ہے کہ بندے سے گناہ ہوا اور اس کو اعتراف ہے کہ میرا رب ہے جو میری بخشش کر سکتا ہے۔ خالد بن معدان کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے بے شک میرے محبوب بندے وہ ہیں جو مجھ سے محبت کرتے ہیں اور ان کے دل مسجدوں کی طرف لگے رہتے ہیں اور رات کے پچھلے حصے میں استغفار کرتے ہیں۔ یہ وہ لوگ ہیں کہ جب میں زمین والوں کو کوئی سزا دینے کا ارادہ کرتا ہوں تو ان کی وجہ سے پھر چھوڑ دیتا ہوں اور ان سے سزا کو ہٹا دیتا ہوں۔ یعنی کہیں نہ کہیں اگر استغفار کی جا رہی ہے، اللہ سے معافی مانگی جا رہی ہے، تو اللہ کا غضب ٹالنے کا ذریعہ ہے کہ اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں کہ اس قوم پر میں عذاب بھیجوں، سزا دوں ان کو، لیکن وہ اس کے استغفار کی وجہ سے اللہ تعالیٰ اس کی سزا کو ٹال دیتے ہیں۔ اور قتادہ فرماتے ہیں قرآن آپ کو آپ کی بیماری اور علاج کی خبر دیتا ہے، سو آپ کی بیماری آپ کے گناہ ہے، اس کا علاج اور دوا استغفار ہے۔ یعنی سب سے بڑی بیماری ہم لوگ کیا بولتے ہیں، بخار آ گیا، یہ بیماری ہو گئی، وہ بیماری ہو گئی، وہ ہو گئی، سب سے بڑی بیماری قرآن ہم کو کیا کہتا ہے کہ گناہ تمہارے، اس کی دوا کرو۔ تو اس کی دوا کیا ہے؟ اس بیماری کی، گناہ کی توبہ استغفار کرنا۔ اور علی بن ابی طالب کہتے ہیں تعجب ہے اس شخص پر کہ جس کے پاس بچنے کا سامان ہو، اس کے باوجود وہ ہلاک ہو جائے۔ یعنی اس کو بتا دیا گیا کہ تمہارے بچنے کی کیا صورت ہو سکتی ہے، مثلا یہ کہ کوئی بیمار، سخت بیمار ہے، ڈاکٹر نے ایڈوائز دیا کہ انجیکشن لگا لو گے تو اللہ کے اذن سے تم کو شفا ہو جائے گی، اور اب وہ انجیکشن ہی نہ لے تو کیا کیا جا سکتا ہے ایسے بیمار کا؟ تو یہاں پر یہی بتایا کہ تعجب ہے، علی رضی اللہ عنہ کہتے ہیں تعجب ہے اس شخص پر کہ جس کو کے پاس بچنے کا سامان ہے، اس کے باوجود وہ اپنے آپ کو ہلاک کر رہا ہے۔ آپ سے پوچھا گیا وہ کون سی چیز ہے، وہ کون سا سامان ہے؟ آپ نے فرمایا وہ استغفار ہے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے تھے اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے کسی بندے کو استغفار سے غافل نہیں کیا اس حال میں کہ وہ اسے عذاب دینے کا ارادہ رکھتا ہو۔ اور فضیل بن ایاز کہتے ہیں کہ بندے کا قول استغفر اللہ، اس کی تفسیر یہ ہے کہ اے اللہ مجھے میرے گناہوں سے ہلکا کر دیجیے، یعنی مجھے بخش کر کیا کیجیے، میرے گناہوں سے ہلکا کر دیجیے۔ بعض علماء کہتے ہیں کہ بندہ گناہ اور نعمت کے درمیان رہتا ہے، ان دونوں کو سوائے حمد و استغفار کے کوئی دوسری چیز درست نہیں کر سکتی۔ اور فضیل کہتے ہیں بغیر گناہ سے باز آئے ہوئے لوگوں کا استغفار جھوٹے لوگوں کی توبہ ہے، یعنی گناہ تو نہیں چھوڑ رہا ہے لیکن استغفر اللہ کر رہے۔ جیسے ہمارے وہاں ایک وہ بن گئی ہے نا رسم، کیا کرتے ہیں لوگ کہ کوئی بھی بات ہوتی ہے تو کیا کہتے ہیں، کان کو ہاتھ لگائیں گے یا گالوں کو ہاتھ لگائیں گے، اللہ میری توبہ، اور یہ ساری چیزیں، تو یہ کوئی وہ نہیں، یہ جھوٹوں کی توبہ ہے، بلکہ دل میں احساس کہ یار واقعی مجھ سے گناہ ہو گیا، ہو سکے تو آنکھ سے آنسو کہ میں نے اتنے بڑے رب کی نافرمانی کر دی، میں نے اس کی بات کو رد کر دیا، تو اس طرح کا وہ ہونا چاہیے۔ اور رابعہ العدویہ کہتی ہیں سلف صالحین میں سے ہیں کہ ہم لوگوں کا استغفار زیادہ استغفار کا محتاج ہے، یعنی ہمارا جو استغفار ہے وہ خود استغفار کا محتاج ہے، یعنی اس پر ہمارے استغفار پر ہم کو معافی مانگنا چاہیے کہ ہم کیسا استغفار کرتے ہیں۔ اور بعض علماء کہتے ہیں جس شخص نے مذمت و شرمندگی سے پہلے استغفار کیا تو اس نے اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے ساتھ استہزاء اور مذاق کیا، اس حالت میں کہ وہ نہیں جانتا تھا، یعنی استغفر اللہ زبان سے کہہ رہا ہے لیکن نہ اس کو اپنے گناہوں پر شرمندگی ہے، نہ ندامت ہے، نہ کوئی اس کو گلٹی فیل ہو رہی ہے کہ مجھ سے ہوا، اور بس استغفر اللہ کر رہا ہے۔
تو یہ کیا ہے؟ ایک طرح کا مذاق ہے۔ اور ایک اعرابی کے بارے میں سنا گیا کہ وہ کعبہ کے غلاف کو پکڑے ہوئے چمٹ کر کہہ رہا تھا، اے اللہ، میرے گناہ پر مصر رہنے کے باوجود تجھ سے میرا استغفار کرنا قابل ملامت ہے، اور میرے علم کے مطابق تیری کشادگی عفو کے باوجود تجھ سے استغفار کو چھوڑ دینا یہ میرے عاجز رہنے اور طاقت نہ رکھنے کی وجہ سے ہے۔ کتنی نعمتیں تجھ سے بے نیازی کے باوجود مجھے محبوب ہیں، اور میں اپنی فقیری اور محتاجگی کے باوجود گناہوں کے ذریعے سے تجھے غصہ دلاتا ہوں۔ اے وہ ذات جو وعدہ کرتا ہے تو پورا کرتا ہے، اور جب دھمکی دیتا ہے تو معاف کر دیتا ہے۔ اے ارحم الراحمین، میرے عظیم جرم کو اپنے عظیم عفو و معافی میں ڈال دے۔ یعنی پہلے اپنے گناہوں کا، اللہ تعالیٰ کی کبریائی اور بڑائی کا اعتراف، اس کے بعد اپنے گناہوں کا اعتراف، اور پھر اللہ تعالیٰ کی عظمت و کبریائی بیان کر کر اس سے معافی۔ اور عبداللہ الوراق کہتے ہیں کہ اگر آپ کے اوپر پانی کے قطرے اور سمندر کے جھاگ کے برابر گناہ ہو اور آپ اپنے رب کو اخلاص کے ساتھ اس دعا سے پکاریں تو انشاءاللہ ضرور آپ کے گناہ مٹا دیے جاتے ہیں۔ اور وہ دعا انہوں نے بتائی ہے، اللہم انی استغفرک من کل ذنب تبت الیک منہ ثم اتت فیہ واستغفرک من کل ما وعدتک بہ من نفسی ولم اوفی لک بہ واستغفرک من کل عمل اردت بہ وجہک فقالتہ غیر واستغفرک من کل نعمت انعمت بہا علی فاستعنت بہا علی معصیتک واستغفرک یا عالم الغیب والشہادہ من کل ذنب آتیتہ فی دیائی نہاری و سواد اللیلی فی ملائی او خلائی و سرن و علانیتن یا خلین۔ اے اللہ، میں آپ سے مغفرت طلب کرتا ہوں ہر اس گناہ سے جس کے بارے میں نے آپ سے توبہ کی اور پھر اس کو کر بیٹھا، یعنی توبہ کر چکا تھا پھر میں نے کیا، اور آپ سے مغفرت طلب کرتا ہوں اپنے ہر اس وعدے کے بارے میں جس کو میں نے کیا اور پورا نہیں کیا، اور مغفرت طلب کرتا ہوں ہر اس عمل کے بارے میں جس کا میں نے آپ کے لیے آپ ہی کے لیے کرنے کا ارادہ کیا تھا، بس وہ دوسرے کے لیے ہو گیا، اور مغفرت طلب کرتا ہوں ان تمام نعمتوں کے بارے میں جن کو آپ نے میرے اوپر کیا، بس میں اپنے گناہوں کے بارے میں آپ سے مدد طلب کرتا ہوں۔ اے پوشیدہ و ظاہر کے جاننے والے، میں اپنے ان تمام گناہوں کے بارے میں آپ سے بخشش طلب کرتا ہوں جن کو میں نے دن کی سفیدی، رات کی تاریکی اور تنہائی اور کھلی جگہ میں پوشیدہ ہو کر اور ظاہر کر کے کیا۔ یعنی کتنا خوبصورت وہ ہے، اگر ہم تھوڑا تھوڑا کر کے اس کو یاد کریں اور پھر ایک سجدے میں اس طرح سے پڑھیں، انشاءاللہ باذن اللہ یاد کریں گے۔ کہا جاتا ہے کہ یہ آدم علیہ السلام کا استغفار ہے، اور ایک قول یہ ہے کہ یہ خضر علیہ السلام کا استغفار ہے، واللہ عالم۔ ہسٹری سے بک سے جو لائے ہیں اس میں بتاتے ہیں، لوگوں تم لوگ استغفار کو لازم پکڑو اور گناہوں سے معصوم نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے استغفار سے عبرت حاصل کرو، اس لیے کہ بندہ گناہوں اور عیوب سے کبھی بھی خالی نہیں ہوتا۔ تم استغفار کو لازم پکڑو اس لیے کہ یہ بلاؤں اور مصیبتوں سے روکنے کا مضبوط قلعہ ہے۔ جب تم کوئی گناہ کرو تو استغفار کرو، کیونکہ یہ ایسی غلطیاں اور گناہ ہیں کہ تمہاری پیدائش سے لے کے پیدائش سے پہلے گردنوں میں توپ پہنا دیے گئے ہیں، اور اگر تم اس پر مصر رہو گے تو ہر طرح کی ہلاکت و بربادی تمہارے سامنے ہوگی۔ مجھے تعجب ہے ایسے شخص پر جو اللہ کی رحمت سے مایوس ہے، حالانکہ اس کے ساتھ دفاع کا ہتھیار موجود ہے، یعنی استغفار۔ تم استغفار میں سستی کرنے سے بچو، اور اگر تم نے گناہ کے عہد و پیمان کو مقدم کیا تو یقینی طور پر تم گناہ کر بیٹھو گے اور اللہ کی مغفرت و بخشش میں شک کرو گے۔ شخص پر اللہ کا انعام ہوا، اسے چاہیے کہ جس شخص پر اللہ کا انعام ہوا اسے چاہیے کہ وہ اللہ کی تعریف کرے، اور جس کی روزی میں کمی ہو جائے تو اس کو چاہیے کہ اللہ تعالیٰ سے استغفار کرے، اور جس کے سامنے کو غم و غصہ، غم و مصیبت آ پہنچے اس کو چاہیے کہ وہ کہے لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم۔ ہر قسم کے گناہ انسان کے ذہن سے کبھی ختم نہیں ہوتے، اس لیے اسے چاہیے کہ وہ نئے سرے سے توبہ کرے اور زیادہ سے زیادہ استغفار کرے۔ توبہ کا مطلب یہ ہے کہ بندہ اپنے گناہ کو کبھی نہ بھولے اور گناہ کرنے پر مصر نہ ہو، اور جب بھی وہ کوئی گناہ کر بیٹھے تو فوراً توبہ استغفار کرے۔ دلوں میں دل وہ ہے کہ گناہ کرنے سے پہلے استغفار کرے تاکہ اطاعت و فرما برداری کرنے سے پہلے بدلہ مل جائے۔ دلوں میں دل وہ ہے کہ گناہ کرنے سے پہلے استغفار کرے تاکہ اطاعت و فرما برداری کرنے سے پہلے بدلہ مل جائے۔ صبح و شام اعضاء اور جوارح کے بارے میں بطور شکر و عافیت غور و فکر کرنا، اس کے گناہ سے استغفار کرنا، توبہ کے ذریعے ایمان کی طہارت و پاکیزگی کے لیے عمل کرنا، اور اپنے رزق کی اصلاح کرنا۔
تیرے لیے ضروری ہے کہ تو اللہ سے استغفار کرے، اور اگر اس کے کرنے سے عاجز ہو تو اللہ تعالیٰ سے اپنے لو لگائے، بس اگر اس سے بھی عاجز ہو تو اللہ تعالیٰ کی اطاعت و فرما برداری میں مشغول نہ رکھنے میں ہم کوئی عذر نہیں دیکھ رہے ہیں، اس لیے کہ یہ درجات کو بلندی اور ترقی دینے میں سب سے بہتر ہے۔ استغفار کے بارے میں کئی لوگوں نے شعر بھی لکھے ہیں، اور استغفار سے متعلق کئی قصیدے بھی ہیں سلف صالحین کے جو لوگوں نے بنائے ہیں۔ استغفار ایک خزانے کی شکل میں ہے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام شکلوں کی جو دعائیں ہیں وہ ہم لوگوں کو سکھا دی ہیں۔ الحمدللہ اس میں سے کچھ ہم لوگوں کو یاد بھی ہے، کچھ نئی یادیں اس کو یاد کرنا چاہیے، جیسے کہ استغفار میں سے استغفار اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا کون سا ہے؟ اللہم ان لم اکن اہلا ان ابلغ رحمتک فرحمتک اہل ان تبلغنی لانہا وسعت کل شیء یا ارحم الراحمین۔ اے اللہ، اگر میں اس کا اہل نہیں ہوں کہ آپ کی رحمت کو پالوں تو آپ اپنی رحمت اس کے اہل ہے کہ وہ مجھے پالے، یعنی میں اگر یہ لائق نہیں ہوں، اہل یعنی کیا ہوتا ہے؟ لائق ہونا۔ تو اگر اے اللہ، اگر میں اس کے لائق نہیں ہوں کہ آپ کی رحمت کو پا سکوں تو آپ کی رحمت اس لائق ہے کہ وہ مجھے پالے، اس لیے کہ وہ ہر چیز سے کشادہ ہے، اے رحم الرحمین۔ پھر وہی اللہم اغفر لی ما قدمت وما اخرت، پھر اللہم اغفر لی ذنبی کلہ دقہ وجلہ واولہ وآخرہ وعلانیتہ وسرہ ابوء بنعمتک علی وہذا ما جنبت علی نفسی یا عظیم اغفر لی فإنہ لا یغفر الذنوب العظیمۃ الا الرب۔ پھر اللہم انی استغفرک من کل ذنب تبت الیک منہ ثم اذت فیہ واستغفرک من کل ما وعدتک بہ من نفسی ثم لم اوف بہ۔ سب سے بہتر تو یہ کہ بہتر تو نہیں کہیں گے لیکن شارٹ میں کہیں گے کہ اگر کسی کو کچھ بھی نہیں، جیسے کسی نئے کو کہتے ہو کہ آپ استغفار کرو، تو اب آپ کو اتنی لمبی چوڑی دعا نہ اس کو یاد ہوگی نہ وہ کبھی کرے گا، تو اس کو یہ کہیں کہ استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ۔ اللہ تعالیٰ ہر گناہ کو معاف کرنے کے لیے قادر ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ تمام گناہوں کو معاف کریں گے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بہت سارے استغفار ثابت ہے، استغفرک من کل عمل اردت بہ وجہک فقالتہ غیرک واستغفرک من کل نعمت انعمت بہا علی فاستعنت بہا علی معصیتک۔ پھر استغفر اللہ العظیم عظیم الذی لا الہ الا هو الحی القیوم لا تأخذہ سنۃ ولا نوم واتوب الیک اللہم مغفرتک اوسع من ذنوبی ورحمتک ارجی عندی من عملی۔ اور اسی طرح استغفار کے علاوہ گناہوں کو مٹانے والے اعمال کون کون سے ہیں؟ نمبر 1، اذان سنتے وقت اللہ کا ذکر کرنا۔ یہ کیا ہوتا ہے؟ گناہوں کو مٹانے، یعنی استغفار تو گناہ کو مٹاتے ہی ہیں، اس کے علاوہ کون سا ایسا عمل ہم دن بھر میں کریں کہ جس کے ذریعے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے گناہوں کو مٹا دے؟ تو وہ نمبر 1 پر کیا ہے؟ اذان سنتے وقت اللہ کا ذکر کرنا۔ سیدنا سعید بن ابی وقاص رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بیان کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص مؤذن کے کلمات سن کر کہے اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ وان محمد عبدہ ورسولہ رضیت باللہ ربا وبی محمد رسول وبی اسلام دین، تو اس کے گناہ بخش دیے جاتے ہیں۔ اور صرف گناہ نہیں بخشے جاتے بلکہ کیا ہے، اس کے بعد جو بھی دعا مانگتا ہے اللہ تعالیٰ سے اس کی دعا قبول ہوتی ہے۔ تو ہم تو آسانی سے کر سکتے ہیں، گھر چاہیے کہ ہم لوگ محروم ہیں آج کل کہ اذان، اتنا رونا آتا ہے کہ وہاں جہاں اللہ تعالیٰ لے گئے تھے وہاں کی اذان جب سنتے تھے تو اتنی خوشی ہوتی تھی، اور یہ کہ اللہ تعالیٰ اپنے ملکوں میں ہم اس چیز سے محروم کر دیے کہ اللہ تعالیٰ پھر سے ہم کو عزت وقار دو کہ پھر ہم اذان کے الفاظ سن سکیں۔ پھر اسی طرح نمبر 2 جو گناہ کو مٹانے والے اعمال ہیں وہ کیا ہے؟ وضو کرنا۔ وضو کی وجہ سے، یعنی استغفار تو ہے ہی ہے، استغفار کے علاوہ اور کون کون سے اعمال ہمارے گناہوں کو مٹاتے ہیں؟ تو نمبر 2 پر ہے وضو کرنا۔ سیدنا عثمان بن عفان بیان کرتے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص وضو کرے اور اچھے طریقے سے وضو کرے تو اس کے گناہ اس کے جسم سے نکل جاتے ہیں، یہاں تک کہ اس کے ناخنوں کے نیچے سے بھی خارج ہوتے ہیں۔ تو یہ سارے گناہ کون سے ہیں جو انجانے میں ہم سے ہو جاتے ہیں؟
یا جو ایسے گناہ ہیں کہ جن کو یعنی ہم نے بھول سے کر لیا ہے، خطا سے ہو گئے ہیں وہ سارے گناہ، لیکن جو ایسا گناہ جان بوجھ کر کیا ہے کہ جس کے لیے حد مقرر کر دی اللہ تعالیٰ نے، تو پھر اس کے لیے کیا ہے، استغفار کے ساتھ اللہ تعالیٰ سے توبہ، معافی بھی، اور اگر وہ گناہ کسی بندے کے ساتھ تعلق رکھتا ہے تو پھر اس سے بھی معافی، یہ بھی استغفار کا طریقہ ہے۔ تیسری چیز جو ہمارے گناہوں کو مٹانے والی ہے استغفار کے علاوہ کیا ہے، سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا، بتاؤ اگر تم میں سے کسی کے دروازے پر نہر بہ رہی ہو اور اس میں وہ روزانہ 5 مرتبہ غسل کرے تو کیا اس کے جسم پر کچھ محل کچیل باقی رہے گی؟ صحابہ نے عرض کیا کہ بالکل بھی نہیں باقی رہے گا، یعنی کچھ بھی نہیں، ظاہر ہے ہم ایک دفعہ نہاتے ہیں تو فریش ہو جاتے ہیں، تو کہا یہ کہ 5 مرتبہ جا کر نہائے تو بالکل فریش۔ اسی طرح ایک مثال دی ہے کہ اسی طرح انسان جب 5 وقت کی نمازوں کی مثال بھی اسی طرح ہے کہ اللہ ان کے سارے گناہوں کو، یعنی ایک وضو کرتا ہے، ایک وضو سے دوسرے وضو تک، ایک نماز سے دوسری نماز تک، اس کے جو بھی گناہ ہاتھ سے ہوئے، آنکھ سے ہوئے، کان سے ہوئے، زبان سے ہوئے، قدموں سے ہوئے، اللہ تعالیٰ اس کو معاف کرتے ہیں، لیکن انجانے میں یعنی غلطی سے کیے گئے گناہ یا صغیرہ گناہ یہ اس کے معافی ہے، لیکن کبیرہ گناہ سوائے توبہ کے معافی نہیں ہے۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، آدمی کا با جماعت نماز ادا کرنا اس کے گھر اور بازار کی نماز سے 25 گنا زیادہ ہے، اور یہ اس لیے کہ جب اس نے اچھی طرح وضو کیا پھر مسجد کی طرف نکلا صرف نماز کے لیے تو وہ کوئی قدم نہیں رکھتا مگر اس کی وجہ سے اس کا ایک درجہ بلند ہوتا ہے، اور اس کی وجہ سے اس کی ایک غلطی معاف ہو جاتی ہے۔ کہ جب نماز پڑھتا ہے تو فرشتے اس کے لیے مغفرت کی دعا کرتے رہتے ہیں جب تک وہ اپنے جائے نماز پر رہتا ہے اور بے وضو نہیں ہوتا ہے۔ فرشتے کہتے ہیں اللہ اس پر رحمت فرمائیے، اللہ اس پر مہربانی کیجیے، اور وہ برابر نماز ہی میں رہتا ہے جب تک کہ وہ نماز کا انتظار کرتا ہے، یعنی نماز پڑھ لیا اب وہ وضو سے ہے اسی جگہ بیٹھا ہے اور دوسری نماز کا انتظار کر رہا ہے جب تک کا کیا ہے وہ نماز جیسے کہ نماز میں ہی ہے۔ پھر اس کے علاوہ ہے سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، 5 نمازیں اور جمعہ سے آئندہ جمعہ تک اور رمضان سے آئندہ رمضان تک ان کے درمیان کے لیے کفارہ ہے جب تک کہ گناہ کبیرہ کا ارتکاب، یعنی چھوٹے چھوٹے گناہ کرتا رہتا ہے اس کی بخشش ہوتے رہتی ہے، ایک نماز سے دوسری نماز تک، ایک جمعہ سے دوسرے جمعہ تک، ایک رمضان سے دوسرے رمضان تک۔ اب یہ پورے سال میں، پورے ہفتے میں، پورے دن میں اس نے کوئی کبیرہ گناہ نہیں کیا۔ کبیرہ گناہ کون سے ہیں؟ 100 سے زائد اور ہم لوگ پڑھ چکے ہیں۔ تو وہ گناہ اگر نہیں کیا، جس کے کبیرہ گناہ کی سب سے آسان ڈیفینیشن کیا ہے کہ وہ گناہ جو توبہ کے بغیر معافی نہیں ہے۔ اب یہ سارے کیا کر رہا ہے؟ نیکی کے کام کر رہا ہے لیکن توبہ نہیں کر رہا ہے، کیونکہ وہ صغیرہ گناہ اس کے لیے توبہ کی ضرورت بھی نہیں، لیکن ایسا گناہ اس سے ہو جا رہا ہے جس کو توبہ شرط لگا دی گئی ہے کہ اللہ سے معافی مانگنا ہی ہے، استغفار اس کے لیے کرنا ہی ہے، تو پھر اس کے لیے اس کے علاوہ کے جو گناہ ہیں وہ کیا ہو رہے ہیں؟ روزانہ معافی ہو رہی ہے۔ چوتھا عمل ایسا ہے کہ جس سے گناہ جھڑتے ہیں یا گناہ کی معافی ہوتی ہے، تہجد اور استغفار۔ تہجد اور استغفار کیا ہے کہ سیدنا حذیفہ بن یمان رضی اللہ عنہ بیان کرتے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میرا رب العالمین ہر رات دنیا سے قریب آسمان پر اترتے ہیں، جب تہائی رات کا آخری حصہ باقی رہتا ہے تو کہتے ہیں کون ہے جو مجھے پکارے اور میں اس کی پکار کو قبول کروں، کون ہے جو مجھ سے سوال کرے اور میں اسے دوں، کون ہے جو مجھ سے مغفرت طلب کرے اور میں اسے بخش دوں۔ یعنی یہ ہر روز رات میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ یہ عمل کر رہے ہیں۔ کس طرح اتر رہے ہیں، کیسے آسمان پر رکتے ہیں، کیا کرتے ہیں، ہم کو وہ نہیں سوچنا۔ ہمارا ایمان کیا ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا کہ دنیا کے آسمان کے قریب تر ہوتے ہیں، ہمارا ایمان ہے۔ ہاں ہم دعا میں اپنے یہ وسیلہ بنا دیا، یا رب ہمارا ایمان ہے کہ آپ اس وقت آسمانی دنیا پر موجود ہو، اللہ تعالیٰ ہمارے قریب آ گئے ہو آپ، اللہ تعالیٰ آپ سے اپنی گناہوں کی بخشش مانگتے ہیں، اللہ تعالیٰ اپنی حاجات آپ سے بیان کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ اپنی رحمت سے ہم پر دنیا و آخرت دونوں میں کشادگی عطا فرمائی۔ اس طرح کی دعا یہ کر سکتے ہیں۔ اب ہمارے وہاں ہماری قوم کا کیا حال ہے کہ اپنی مرضی سے کتنے سارے خیر کے کام سے محروم ہے کہ ان کو بتایا جاتا ہے کہ نہیں، ایک رات ایسی ہے شب برات کی، اس وقت اللہ تعالیٰ آسمانی دنیا پر آتے ہیں اور پکارتے ہیں، اور اس حدیث کو
بس وہ ایک دن کے لیے ان لوگوں نے مخصوص کر دیا. امت کی کتنی بڑی بدنصیبی ہے کہ وہ پھر اس شوق میں تہجد کے لیے اٹھے گی ہی نہیں, اللہ سے مانگے ہی نہیں, کیونکہ ان کو معلوم ہی نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ روزانہ آتے ہیں, روزانہ آسمان دنیا پر نزول فرماتے ہیں. وہ کیا کیا گیا ہے, بس سال میں ایک مرتبہ اس رات پوری رات عبادت کر لو, اللہ سے مانگ لو, اور وہ بخشش ہوگی, اب سارا سال کے لیے مل گیا. ایسا نہیں ہے, یہ نعمت روزانہ دی جا رہی ہے, لیکن ہم اس سے محروم ہیں. اسی طرح پانچواں وہ عمل ہے کہ جس کے ذریعے سے ہمارے گناہوں کی بخشش ہوتی ہے. سیدنا حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالیٰ بیان کرتے, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, آدمی کو جو فتنہ اس کے بال بچوں اور مال و دولت و ہمسایہ کی وجہ سے ہوتا ہے, اور نماز روزہ اور صدقہ اس کا کفارہ بنتے ہیں. یعنی کوئی آزمائش آئی بال بچوں کی طرف سے, مال کی طرف سے, دوستوں کی طرف سے, پڑوسیوں کی طرف سے, رشتہ داروں کی طرف سے, اب اس کا کفارہ کیا بن جائے گا؟ نماز سے نماز, روزے سے روزہ, اور صدقے سے صدقہ. تو صدقہ کیا کرتا ہے, اس کو ٹال دیتا ہے, یعنی اس آزمائش میں جو بھی تکلیف ہوئی اس سے اس کو نکلنے کا راستہ بتاتا ہے, اس کا ذریعہ بنتا ہے. چھٹا عمل جو ہے جمعہ کے دن کے آداب, کہ جمعہ کے دن کیا کرتا ہے. جو شخص جمعہ کے دن غسل کرتا ہے, سیدنا سلمان فارسی بیان کرتے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, جو شخص جمعہ کے دن غسل کرتا ہے اور استطاعت کے مطابق پاکیزگی اختیار کرتا ہے, تیل لگاتا ہے یا اپنے گھر کی خوشبو لگاتا ہے, پھر جمعہ کی نماز کے لیے نکلتا ہے, اور یہ مردوں کے لیے خاص ہے. عورتیں مسواک بھی کر سکتی ہیں, عورتیں تیل بھی لگا سکتی ہیں, لیکن خوشبو ایسی لگا کر نہیں نکلیں گی کہ جس سے دوسرے لوگوں کو یعنی وہ ایک کشش محسوس ہو کہ ہاں یہ جو جا رہی ہے کتنی اچھی خوشبو لگائی ہے. اس طرح وہ بعض الفاظ میں اس کو زانیہ کہا گیا ہے. تو نعوذ باللہ, ہاں اپنے کپڑوں پر ہم لگا سکتے کہ مثلا کپڑوں پر ہم نے ہلکی خوشبو لگائی, اس کے اوپر ہم نے برقع پہنا, کہ ہم کو بھی اس پر عمل کرنا ہے جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے سورہ مائدہ میں فرمایا کہ خذوا زینتکم فی المساجد, کہ مسجدیں یعنی تو نماز کے لیے جب بھی کھڑے ہونے لگے ہو تو اس طرح کی تیاری کر لیں کہ اللہ کی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی اس آیت پر عمل ہو جائے گا, خذوا زینتکم فی المساجد. تو ہم نماز کے لیے بھی کھڑے ہونے لگے تو ہلکی سی نہا دھو کے نکلے, وہ اچھی خوشبو لگا لیے. ضروری نہیں کہ مسجد کی طرف جائیں جب بھی لگائیں تو یہ اس سنت پر یا اس آیت پر عمل ہوگا. پھر جمعہ کی نماز کے لیے جب وہ نکلتا ہے اور دو آدمیوں کے درمیان تفریق ڈال کر نہیں بیٹھتا, یعنی کوئی دو لوگ بیٹھے ہیں, اب ان کو حال یہ کہ جگہ جیسے وہاں پر حرم میں ہوتا تھا, بیٹھے ہیں اتنا سارا گیپ کہ اب وہ کھڑے ہوں گے تو وہاں 3 لوگ بیچ میں بیٹھ سکتے ہیں, تو پھر ان کے بیچ میں تو ان کی جگہ ہے, ان سے ایکسکیوز کر کے کہ ذرا جگہ دے. بعض کے لوگ کشادگی ہوتی تھی دے دیتے تھے, اور عربی لوگ ماشاء اللہ تبارک اللہ جن کو حدیثوں کا وہ ہے وہ آرام سے جگہ دے دیتے تھے, چاہے کہ تنگ جگہ ہو. لیکن اللہ تعالیٰ ہمارے انڈیا اور پاکستان کے مسلمان عورتوں کو, مردوں کا تو مجھے نہیں معلوم, عورتوں کا یہ حال ہے کہ اور پھیل کے بیٹھ جاتے, نہیں جگہ نہیں ہے, اور ہم تو صبح سے بیٹھے ہوئے ہیں. تو اس طرح سے بھی اللہ تعالیٰ ہم سب کو ہدایت دو کہ ایک وہ تھا, ایک عربی عورت تھی, اس کو میں نے یہی کہا کہ جگہ کے لیے, بولی کہ نہیں ہے, تو میں نے اس کو وہ آیت پڑھ کے سنائی. میں نے کہا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قال اللہ تعالیٰ فی القرآن مجید کہ فافصحوا یفصح اللہ, کہ اگر تم کشادگی کرو گے اللہ تعالیٰ تم کو جلدی سے کھڑی ہو گئی اور سائڈ میں نہیں جانماز بھی جو اس کی اپنی خاص تھی اس کو ٹن مار کے پورا بچھا دی کہ نہیں آپ یہاں پر بیٹھے. تو اس طرح سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کہ جو کشادگی کرے گا اللہ تعالیٰ اس کے لیے کشادگی کریں گے. تو یہاں پر یہی ہے, اور وہ جمعہ کے دن جاتا ہے اور لوگوں کے تفریق ڈال کر نہیں بیٹھتا, پھر سنتیں پڑھتا ہے جو اس کے مقدر میں, پھر جب امام خطبہ دیتا ہے تو وہ خاموش رہتا ہے, تو اس کے اس جمعہ اور دوسرے جمعہ کے درمیان کے صغیرہ گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں. اسی طرح 7واں عمل گناہ کو معاف کرنے کا ہے رمضان کے روزے. سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, جو شخص ایمان اور طلب ثواب کے لیے رمضان کے روزے رکھے تو اس کے پہلے کے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں. اسی طرح تراویح کی نماز, سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, من قام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه, جو شخص رمضان کا قیام ایمان اور طلب و ثواب کے لیے کرتا ہے تو اس کے پہلے کے تمام گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں. پھر شب قدر کی راتوں کا قیام, یہ بھی گناہوں کی معافی کا سبب ہے.
سیدنا ابو رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص شب قدر کا قیام ایمان اور طلب ثواب کے لیے کرے تو اس کے پہلے کے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں۔ پھر اسی طرح عاشورہ کا روزہ 9 اور 10 محرم کا یا 10 محرم کا روزہ، سیدنا ابو قتادہ بیان کرتے ایک آدمی نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے عاشورے کے روزے کے بارے میں سوال کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں اللہ تعالیٰ سے اچھا گمان کرتا ہوں کہ گزشتہ سال کے گناہوں کا کفارہ بنتا ہے۔ پھر اسی طرح 11واں عمل جو ہے وہ عمرہ کرنا، سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک عمرہ کرنا دوسرے عمرہ تک کے درمیان کے گناہوں کا کفارہ ہوتا ہے اور حج مبرور کا بدلہ جنت کے علاوہ اور کچھ نہیں ہے۔ پھر 12واں عمل جو ہے وہ ہمارے گناہوں کا کفارہ بنتا ہے تسبیح۔ جو شخص سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم 100 مرتبہ روزانہ کہتا ہے تو اس کے گزرے ہوئے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں۔ 13واں عمل جو ہے اللہ کے فضل و انعام کا اعتراف کرنا۔ کیسے اعتراف؟ مثلا ایک انسان نے پانی پیا، اس کی پیاس بجھ گئی، الحمدللہ۔ کپڑا پہنا، کھانا کھایا، کوئی بھی چیز میں یہ ساری چیزیں، جیسے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص کوئی کپڑا پہنے یا کھانا کھائے پھر یہ کہے الحمدللہ الذی رزقنی واطعمنی بلا حول منی ولا قوہ، سب تعریف اللہ کے لیے جس نے مجھے روزی دی اور کھانا دیا بغیر میری طاقت و قوت کے۔ یا جو شخص کوئی کپڑا پہنے اور کہے الحمدللہ الذی استرنی وورائی عورتی بلا حول منی ولا قوہ، تو اس کے گزرے ہوئے گناہ بخش دیے جاتے ہیں۔ کیونکہ معنی کیا ہے؟ سب تعریف اس اللہ کے لیے جس نے بغیر طاقت اور قوت کے میری شرمگاہ کو ڈھانپا اور چھپایا۔ 14واں عمل یہ ہے کہ حج کرنا۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے اس گھر کا حج کیا اور بیہودہ باتیں نہیں کی اور فسق و فجور نہیں کیا تو وہ اپنے گناہوں سے اس طرح واپس لوٹے گا جیسے آج ہی اس کی ماں نے اس کو جنا ہو، یعنی سارے گناہ اللہ تعالیٰ معاف کر دیتے ہیں۔ لیکن اس کے بعد آ کر پھر ہم کیا کرتے ہیں کہ وہ تو ایک حج تھا، فرض تھا، وہ ہو گیا، اس کے باوجود بھی گناہ کرتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کی ناراضگی کے کام کرتے ہیں، شرک جیسے کبیرہ گناہ کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ معاف کرے اور اللہ تعالیٰ ہدایت دے ہم سب کو۔ 15واں جو عمل ہے عرفہ میں وقوف کرنا۔ سیدنا عائشہ رضی اللہ عنہا بیان کرتی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اتنے آدمی کسی دن اللہ تعالیٰ جہنم سے آزاد نہیں کرتے جتنے عرفہ کے دن کرتے ہیں، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ آج کے دن نزدیک ہو جاتے ہیں، پھر اپنے بندوں کی وجہ سے اپنے فرشتوں پر فخر کرتے ہیں اور فرماتے ہیں یہ لوگ کیا چاہتے ہیں۔ جو شخص حج میں نہ ہو اس کے لیے عرفہ کے دن کا روزہ رکھنا یہ بھی گناہوں کا کفارہ ہے۔ سیدنا ابو قتادہ سے عرفہ کے دن کے روزے کے بارے میں سوال کیا گیا تو آپ نے فرمایا گزشتہ اور آئندہ سال کے گناہوں کا کفارہ بنتا ہے۔ ایک دوسری روایت میں عرفہ کے دن کے روزے کے بارے میں اللہ سے میرا گمان یہ ہے کہ 1 سال اور بعد کے گناہ کا کفارہ ہو جاتا ہے۔ پھر بخار بھی جو ہے وہ بھی گناہوں کے جھڑنے کا سبب ہے۔ سیدنا جابر بن عبداللہ بیان کرتے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک دن ام سائب یا ام مسیب کے پاس آئے، یعنی 2 نام دیے گئے، یا تو ام سائب ہے یا ام مسیب ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے ام سائب یا ام مسیب تمہیں کیا ہو گیا ہے؟ یعنی تم جیسے ہوتے ہیں نا آواز نکالتے کر کے، آواز کیوں نکال رہی ہو؟ تو انہوں نے کہا کہ مجھے سخت بخار ہے، اللہ اس میں برکت نہ ڈالے، یعنی بخار کو برا بھلا کہا، اللہ اس بخار میں برکت نہ ڈالے کہ اس کی وجہ سے مجھے سخت تکلیف ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم بخار کو گالی مت دو، برا بھلا مت کہو، کیونکہ یہ بنی آدم انسان کے گناہوں کو ختم کر دیتا ہے جیسے لوہے کی بھٹی لوہے کے زنگ اور میل کچل کو ختم کر دیتی ہے۔ تو بخار کو بلانا تو نہیں ہے یا اسباب تو نہیں کرنا ہے کہ جس کی وجہ سے بخار آئے تاکہ ہمارے محل کچل صاف ہو، لیکن اللہ تعالیٰ کی طرف سے اگر آ جاتا ہے تو پھر کیا ہے، اس خوشی میں مبتلا ہو جانا چاہیے کہ الحمدللہ کہ بخار کی وجہ سے کیا ہے میرے گناہ ایسے جھڑ جائیں گے جیسے لوہے کے اوپر جب بھٹی میں اس کو وہ کیا جاتا ہے تو اس کے اوپر کی جتنے محل کچل ہے وہ صاف ہو جاتے ہیں۔ پھر 18ویں نمبر پر ہے بیماریاں اور رنج و غم جو آتے ہیں اس سے بھی گناہ جھڑتے ہیں۔ سیدنا ابو سعید اور ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں ان دونوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مسلمان کو تھکان، بیماری،
غم اور تکلیف سے جو پریشانی ہوتی ہے اس کے بدلے میں اس کے صغیرہ گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں. اور ہم لوگوں نے بھی یاد کی ہے نا حدیث، کون سی ہے وہ؟ کون سی حدیث ہے؟ من یرید اللہ من یرید اللہ اللہ خیر، بہ خیرا یصب منہ. اللہ تعالیٰ جس کے ساتھ خیر اور بھلائی کا ارادہ کرتے ہیں اس کو کسی نہ کسی بیماری، تکلیف، مصیبت، پریشانی میں مبتلا کرتے ہیں. اس 19 نمبر پر ہے کہ مجلس کا کفارہ. مجلس میں انسان بیٹھتا ہے، جیسے ہم لوگ یہ اللہ تعالیٰ کے دین کو پڑھنے پڑھانے کے لیے بیٹھتے ہیں اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے احادیث کو پڑھتے ہیں، اور اس کے بعد انسان ہونے کے ناطے کوئی نہ کوئی غلطی، کوتاہی، کمی ہوتی ہے، تو اب اس کا کفارہ کیا بن جاتی ہے؟ اس کے بعد ہم جب دعا پڑھتے ہیں، سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص کسی مجلس میں بیٹھا اور اس میں زیادہ شور و غل ہوتا رہا، اس مجلس سے اٹھنے سے پہلے اس نے کہا سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک. اے اللہ آپ پاک ہیں، میں آپ کی تعریف کرتا ہوں، میں گواہی دیتا ہوں کہ آپ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں، میں آپ سے مغفرت طلب کرتا ہوں اور میری طرف توبہ قبول کیجیے. تو اس مجلس کے گناہ معاف ہو جاتے ہیں. تو ہم تو کئی ایسی مجلسوں میں جاتے ہیں نا، قرآن کی مجلسوں میں تو بیٹھتے ہی ہیں، اس کے علاوہ شادی بیاہ کی مجلس ہوتی ہے، کہیں دعوت ہوتی ہے، کہیں کچھ ہوتا ہے، لوگ ملتے ہیں، رشتہ دار ملتے ہیں، اس کی غیبت ہو رہی ہے، اس کی برائی ہو رہی ہے، وہ ہو رہی ہے، وہ سب تو کبیرہ گناہ ہے، معافی نہیں ہے. لیکن کچھ ایسی چیزیں، کچھ نہیں تو ہم نے کوئی خیر کا کام کیا ہی نہیں، وہاں کوئی دعوت کا کام کیا ہی نہیں، وہاں کسی کو برائی سے روکا ہی نہیں، وہاں کوئی نیکی کا حکم بھی نہیں دیا اور کچھ بھی نہیں کیا. تو اب اگر اس سے نکلتے ہوئے ہم دعا پڑھ لیں کہ سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک، تو وہ مجلس کیا ہے، قیامت کے دن حسرت نہیں بنے گی کہ کاش کہ ہم نے اس میں اللہ کا ذکر کر لیا ہوتا. تو یہاں پر ہم لوگوں نے شارٹ میں پڑھا یہ ساری چیزیں. انشاءاللہ باذن اللہ اگلے ہفتے اللہ کرے کہ ہماری وہ بک آ جائے تاکہ ہم نئی بک شروع کر سکیں انشاءاللہ، کیونکہ جلد سے جلد بک پہنچے تو آپ لوگوں تک پہنچانا ہے تاکہ ہم لوگ اس کو شروع کر سکیں. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم لوگوں کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ زیادہ سے زیادہ ہم کو توبہ استغفار کرنے کی اور گناہوں سے بچنے کی توفیق دے، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس حال میں اب اللہ سے ملاقات ہو کہ ہمارے تمام گناہ اللہ تعالیٰ معاف کر چکے ہوں، بغیر کسی آزمائش کے، بغیر کسی فتنے میں، بغیر کسی بیماری کے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ قادر ہے اس چیز پر کہ ہمارے گناہوں کو معاف کرے. ربنا فاغفر لنا ذنوبنا ربنا فاغفر لنا ذنوبنا واسرافنا في امرنا وثبت اقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک.